السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چوتھا پارہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبتوں کا امتحان ہے۔ تم ہرگز نیکی کو پہنچ نہیں سکتے، نیکی کو پا نہیں سکتے جب تک کہ وہ چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جن سے تم محبت رکھتے ہو۔ مومن کی پہچان ہم نے پڑھی سورۃ البقرہ میں کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ ان کے دل میں اللہ کی محبت ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس محبت کے شدید ہونے کا ثبوت کہاں سے دیتے ہیں؟ اپنی ہر محبوب چیز میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، کہ جب اللہ کا حکم آ جائے، جب کہیں ضرورت پیش آ جائے تو پھر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کوئی بھی چیز، خواہ مال ہو، اولاد ہو، اپنی جان ہو، انہیں کوئی بھی چیز اللہ سے بڑھ کر محبوب نہیں ہوتی، اللہ سے بڑھ کر پیاری نہیں ہوتی۔ لہٰذا وہ اپنی محبوب ہستی کی خاطر اپنی ہر پیاری چیز دے سکتے ہیں، قربان کر سکتے ہیں۔ ہم سب اپنے دلوں کا جائزہ لیں، کیا ہم کسی چیز سے محبت کرتے ہیں؟ وہ کون سی چیز ہے جسے ہم اپنی زندگی میں سب سے زیادہ عزیز سمجھتے ہیں؟ دنیا کی چیزوں میں سے پوچھ رہی، دنیاوی چیزوں میں سے ہم سب سے زیادہ ایک عورت کی حیثیت سے اپنے بچوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ان پہ جان چھڑکتے ہیں، ان کے لیے طرح طرح کی قربانیاں کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ہمارا مال، خواتین کے لیے ان کی جیولری، ان کے اچھے لباس، اور اسی طرح کچھ لوگوں کے لیے اپنی جابز اور ان کی کچھ ہابیز، کچھ شوق، کچھ دلچسپی کے کام۔ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کی طرف میں دوڑتی ہوں ہر وقت، اور جو اب اولاد سے بھی زیادہ پیاری ہو گئی ہے؟ موبائلز، سیل فونز، واٹس ایپ۔ بچے روتے رہتے ہیں اب۔ یعنی یہ دنیا کی تاریخ میں ایک عجیب انقلاب ہے کہ جس میں انسان، مرد کیا اور عورتیں کیا، مائیں کیا اور بچے کیا، اس موبائل نے اور اس سوشل میڈیا نے ہر چیز کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ حتیٰ کہ اذان ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہے، یہ ایک دو بس آخری میسج چیک کر لیں اور پھر وہاں سے کوئی اور چیز، پھر وہاں سے کچھ اور، نمازیں لیٹ ہو رہی ہیں، راتوں کو نیند قربان ہو رہی ہے، دیر سے سو رہے ہیں، صبح اٹھتے ہی اللہ کا ذکر اذکار بھولے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ پر خود پابندی لگا سکتے ہیں کہ ہم اس کی خاطر اپنے فرائض قربان نہ کریں؟ جب صبح اٹھیں تو سب سے پہلے اس کو اٹھانے کی بجائے اللہ کا ذکر کریں، تسلی سے نماز پڑھیں، اطمینان سے قرآن کی تلاوت کریں، اپنے سب کام کریں، اور جب اپنے فرائض کو پورا کر چکے، اپنی روحانی غذا پوری لے چکے، اس کے بعد جب آپ کو فراغت ہو تو پھر آپ اس کو ہاتھ لگائیں، پھر ایروپلین موڈ کو آف کریں، پھر آپ اس پر جائیں، اور پھر اس میں بھی ہر چیز دیکھنے نہ بیٹھ جائیں۔ وہ دیکھیں جو واقعی آپ کو دیکھنے کی اس وقت ضرورت ہے، اور باقی جو غیر ضروری چیزیں ہیں اور جو گپ شپ کی باتیں ہیں وہ سب لیٹر آن ڈے پہ رکھتے ہیں، وہ بعد میں دیکھیں گے۔ اور بعض لوگ تو پھر اس پر نیوز بھی اور یوٹیوب اور معلوم نہیں کیا کچھ، وہ سب کچھ ان کے فرنٹ پیج پہ ہوتا ہے۔ ان سب چیزوں کو پیچھے کر دیں۔ اس کے بعد آپ کے گھر والوں کا حق ہے، ضروری میسج اگر کوئی دیکھنا دیکھے، اس کے بعد گھر والوں کو ٹائم دیں۔ اس کے بعد اپنی جو مزید ذمہ داریاں، اپنے دن کی پلاننگ کرنا ہے آپ کو، اپنے کام کرنے ہیں، اگر گھر کا کام ہے یا باہر جانا ہے، ان چیزوں کو دیکھیں۔ اور پھر جب آپ اپنے فرائض کو پورا کر چکے، اس کے بعد آپ آئیں، آپ ریلیکسنگ ٹائم میں آپ دیکھیں، اپنے دوستوں سے، دنیا میں ادھر ادھر رہنے والوں سے آپ رابطہ کریں، لیکن صبح نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کی یاد، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ لَن تَنَالُوا الْبِرَّ۔ تم نیکی کو ہرگز پہنچ ہی نہیں سکتے، پا ہی نہیں سکتے، نیک بن ہی نہیں سکتے، حتیٰ تنفقوا، یہاں تک کہ وہ خرچ نہ کرو، وہ دو نہیں، وہ چھوڑ نہ دو، اس میں سے جو تم پسند کرتے ہو، اپنی محبوب چیزوں کی قربانی۔ پھر اسی طرح اگر فون پہ بہت باتیں کرنے کی عادت ہے، یا گپ شپ کی، یا لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھنے کی، یا کچھ بھی، تو ان سب چیزوں کو بھی لمیٹڈ کریں۔ یہ نہیں کہا گیا کہ سارا ہی چھوڑ دو، مما تحبون، اس میں سے کچھ حصہ، اور وہ کون سا حصہ؟ جو ہمارے فرائض میں رکاوٹ ڈال رہا ہے، جو ہمیں اللہ کی محبت سے دور کر رہا ہے، جو ہمیں اپنی ذمہ داریوں سے غافل کر رہا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اپنا مال، اپنا گھر، اپنے اوقات، اپنی جابز، اپنی دیگر دلچسپیاں، ان کا بھی جائزہ لیں۔ اپنی محبوب چیزوں کی لسٹ بنائیں کہ مجھے کیا کیا پسند ہے،
وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے بہت اچھی لگتی ہیں اور ان میں سے میں کیا اللہ کی راہ میں دے سکتی ہوں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. کیا اپنے گھر کا کچھ حصہ، ہمارے ڈرائنگ رومز جن میں ہم اپنے بھی بچوں کو نہیں جانے دیتے، کوئی اور بچہ آ کے ادھر ادھر چیز چھیڑنے لگے تو ہماری جان پہ بن جاتی ہے، کیا ان کو کسی ایک دن کے لیے ہم اللہ کے ذکر کے لیے قرآن کی کسی کلاس کے لیے مختص کر سکتے ہیں؟ کیا ہم باقی چیزوں میں سے اپنے کھانے میں سے پسندیدہ ترین کھانا جو ہمیں پسند ہے یا جو واقعی اچھا ہے وہ کبھی کبھار کسی ایسے شخص کو دے سکتے ہیں جو ہمیں پسند نہ ہو؟ کیونکہ ہمیں کس کے لیے کرنا ہے، اس لیے نہیں کہ وہ چونکہ ہمیں پسند ہے اس لیے ہمیں اس کے ساتھ نہیں، جو ہمیں پسند نہیں اس کو بھی دینا ہے، کیونکہ ہم اس وقت اپنے دل کو کنٹرول کر رہے ہیں، ضبط نفس سے کام لے رہے ہیں کہ ہم واقعی اللہ کے لیے کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم اپنے پسندیدہ جگہ پر کرتے ہیں نا تو اس میں پھر اپنے دل کی خوشی اور ایک سیٹسفیکشن بھی آتی ہے. لیکن جب ہم ایسی جگہ کرتے ہیں کہ جہاں سے ہمیں کچھ بھی ملنے کا، کسی بھی رسپانس کا اور شکریہ تک کا بھی کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی یا انتظار نہیں ہوتا یا توقع ہی نہیں ہوتی، وہاں کیجئے صرف اللہ کے لیے، اللہ کی خاطر. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کی زندگیوں میں بے شمار مثالیں ملتی ہیں کہ جس میں وہ آیت پڑھتے ہیں اور اپنی پسندیدہ ترین چیز، چھوٹی موٹی نہیں بڑی بڑی چیزیں اللہ کی راہ میں دیتے ہیں. حضرت ابو طلحہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے، لیکن جتنی دفعہ بھی اس کا ذکر کرے اتنی دفعہ ہی اچھا لگتا ہے کہ ان کا باغ تھا، بہت مالدار صحابی تھے، ام سلیم کے شوہر تھے. بیروہا نام کا ایک باغ تھا جس کا پانی بھی بہت اچھا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لے جاتے اور وہاں پر پانی پیتے، تھوڑا آرام کرتے، ریلیکس کرتے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو طلحہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ میرے لیے سب سے پیارا میرا یہی باغ ہے، میں آپ کو گواہ کرتا ہوں کہ میں اسے فی سبیل اللہ صدقہ کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے اس کی بھلائی عطا کرے اور اپنے پاس میرے لیے اس کو ذخیرہ کر لے، یعنی دنیا میں دے رہا ہوں آگے جا کے لے لوں گا. آپ کو اختیار ہے، جسے چاہیں دے دیں، جس طرح چاہیں آپ تقسیم کر دیں. آپ بہت ہی خوش ہوئے اور فرمانے لگے کہ مسلمانوں کو اس سے بہت فائدہ پہنچے گا، لیکن تم اسے اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دو. یعنی فی سبیل اللہ دینا پھر آسان ہوتا ہے اور رشتہ داروں کو دینا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے پھر اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کیا اور 7ویں نسل تک کے جو رشتہ دار تھے ان میں اس کو ڈیوائیڈ کیا، اور یہ سب کچھ اللہ کی خاطر تھا. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے اپنی خیبر کی زمین بہت پسند ہے، میں اسے فی سبیل اللہ دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اسے وقف کر دو اور اس کا پھل جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دیا کرو. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میری ایک کنیز تھی جو مجھے بہت ہی عزیز اور محبوب تھی، جب میں نے آیت سنی تو میں نے اس کو آزاد کر دیا. اگر کوئی چیز دے کر واپس لینے کی اجازت ہوتی تو میں کم از کم اس سے نکاح کر لیتا، لیکن میں نے اس کو اللہ کی راہ میں دی تھی. آپ دیکھیے کہ انسانوں سے جدائی بہت تکلیف دہ ہوتی ہے اور محبوب ترین انسانوں سے جدائی بہت ہی مشکل ہوتی ہے. اسی طرح زید بن حارثہ نے یہ آیت سنی تو انہوں نے اپنا ایک گھوڑا جو انہیں بہت عزیز تھا، جانوروں سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے نا، گاڑیوں سے بھی بڑا پیار ہوتا ہے، تو وہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دیا جا کر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا ان کے بیٹے کو دے دیا. تو ان کو ذرا ملال آیا کہ میں نے تو اللہ کے راستے میں دیا تھا. تو آپ نے فرمایا اللہ نے اسے قبول کر لیا اور اب یہ تمہارا بیٹا اس کو استعمال کرے گا. تو اسی طرح اور بھی واقعات ملتے ہیں، تفصیل کا اس وقت نہیں، صرف یہ چند مثالیں اس لیے کہ ہم اپنی فہرست بنا کر اس میں سے دیکھ سکتے ہیں کون سی چیز ساری اور کون سی چیز کا کچھ حصہ ہم اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں. اولاد کو اگر ہم اللہ کے دین کے لیے وقف کرتے ہیں، اگرچہ بچے ہمارے بس میں قابو میں نہیں ہوتے، لیکن ہم ان کی جب دینی تعلیم و تربیت کرتے ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے. تو لن تنالوا البر، اور بر کا ایک معنی تو نیکی اور ایک معنی جنت بھی ہے، یعنی جنت تک پہنچنے کے لیے اپنی محبوب چیزیں اللہ کی خاطر قربان کرنے کا جذبہ ہونا چاہیے. یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ہم واقعی ہر چیز سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر فرمایا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس سے بے خبر نہ ہوگا، سب جانتا ہے اللہ. تم نے کیا دیا سب لکھا ہوا ہے، سب کچھ محفوظ ہے. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة. سب کے سب کھانے جو شریعت محمدی میں حلال ہیں بنی اسرائیل کے لیے بھی حلال تھے، البتہ بعض چیزیں ایسی تھیں
جنہیں تورات کے نازل کیے جانے سے پہلے اسرائیل نے یعنی یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ کہتے ہیں کہ اپنی کسی بیماری کی وجہ سے پرہیز کے طور پر۔ ایسے کہیے اگر تم اپنے اعتراض میں سچے ہو تو لاؤ تورات اور پیش کرو اس کی کوئی عبارت۔ اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض وہ چیزیں جو یہود کے ہاں حرام تھی ان کو حلال کر دیا، تو انہیں اعتراض ہوا کہ اگر واقعی یہ اللہ کے پیغمبر ہیں تو پھر یہ ان حرام چیزوں کو حلال کیوں کر رہے ہیں؟ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ تو اصلاً حلال تھا، بنی اسرائیل پر کچھ چیزیں تو جیسے حضرت یعقوب نے اپنے اوپر حرام کی تو پھر ان کی قوم میں بھی حرام کر لی، اور کچھ یہ تھا کہ ان کی نافرمانی اور سرکشیوں کی وجہ سے بطور سزا ان پر حرام کی گئی تھی۔ پھر فرمایا اس کے بعد بھی جو لوگ اپنی جھوٹی گھڑی ہوئی باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے رہیں وہی ظالم ہیں۔ کہیے اللہ نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، تم یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، بے شک سب سے پہلی عبادت گاہ جو انسانوں کے لیے تعمیر ہوئی وہ وہی ہے جو مکہ میں واقع ہے۔ یہ اس اعتراض کا جواب ہے جو یہود نے کیا تھا کہ آپ نے بیت المقدس کو چھوڑ کر کعبہ کو قبلہ کیوں بنایا ہے۔ تو انہیں بتایا جا رہا ہے کہ پہلا گھر کعبۃ اللہ ہی تھا جو بندوں کے لیے تعمیر کیا گیا اللہ کی عبادت کی خاطر، تو اس لیے آخری نبی کے لیے یہی قبلہ مقرر ہونا تھا۔ تو ان کا یہ اعتراض بھی درست نہیں۔ اس کو خیر و برکت دی گئی اور تمام جہان والوں کے لیے مرکز ہدایت بنایا گیا۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا مقام عبادت ہے اور اس کا حال یہ ہے کہ جو اس میں داخل ہوا امن میں آ گیا۔ سبحان اللہ، دنیا میں کوئی اور جگہ ایسی نہیں کہ جہاں جا کر انسان امن، سکون اور بے فکری کی ایسی کیفیت میں مبتلا ہو جیسی مکہ میں نصیب ہوتی ہے، جیسے اللہ کے گھر کے پاس نصیب ہوتی ہے۔ مکہ بذات خود ایک بابرکت جگہ ہے اور اللہ کا گھر تو اور بھی زیادہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ عبادت کا ثواب کئی گنا زیادہ، تو برکت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ بڑھوتری، زیادہ ہونا۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ایک نماز کا ثواب کتنا ہے؟ 1,00,000 کے برابر، سبحان اللہ۔ اور اگر آپ جماعت سے پڑھیں تو 27 کے ساتھ اور ملٹیپلائی کر لیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ جو اس گھر کا طواف کرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر طرف سے پھل اور ہر طرف سے نعمتیں دنیا بھر کی وہاں پر جمع ہوتی ہیں، دینی فائدے بھی ہیں اور دنیاوی فائدے بھی۔ اور پھر اس برکت سے مراد مسلسل عبادت بھی ہے۔ دنیا میں زمین کا یہ حصہ دن اور رات اللہ کی عبادت کے لیے مختص ہے۔ یہ سعادت کسی اور ٹکڑے کو نہیں، کیونکہ باقی مسجدیں رات کو بند ہو جاتی ہیں، بیت اللہ رات کو بھی کھلا رہتا ہے اور دن رات اس میں طواف ہوتا رہتا ہے، اور نوافل اور عبادت اور ذکر اور اذکار اور دعائیں اور اللہ کے سامنے فریادیں اور مناجات، اور کس کس طرح لوگ اپنے حال بیان کرتے ہیں اللہ کے سامنے اور کیا کچھ مانگتے ہیں، یہ سب کچھ اسی خطے میں ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یہ کہ پے در پے حج اور عمرے سے فقر اور گناہ ختم ہوتے ہیں۔ گناہ اس طرح ختم ہوتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کو ختم کر دیتی ہے۔ پھر اسی طرح اس گھر کی طرف جو قدم کوئی اٹھاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ حاجی کا اونٹ کوئی پاؤں نہیں اٹھاتا اور نہ ہاتھ رکھتا ہے۔ پاؤں پیچھے والے ہوتے ہیں، ہاتھ آگے والے ہوتے ہیں، 4 لیگز جو ہوتی ہیں اس میں، یعنی جب بھی وہ اپنا یا ہاتھ اٹھاتا ہے یا پاؤں اٹھاتا ہے، مگر اس کے بدلے اس پہ سوار ہونے والے کی ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، یا اس کی ایک برائی مٹا دی جاتی ہے، یا اس کی وجہ سے ایک درجہ بلند کر دیا جاتا ہے۔ یعنی جو سواری آپ اس راہ میں استعمال کرتے ہیں اس پر جو آپ کا خرچ ہے، یعنی آپ کوئی ٹکٹ اب لیتے ہیں، اب ظاہر جانوروں پہ سواری نہیں ہوتی، اگر آپ ٹکٹ لے رہے ہیں یا آپ جہاز پہ جا رہے ہیں یا پھر لینڈنگ ہو رہی ہے، پھر آپ امیگریشن کی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں، پھر مکہ تک جانے میں بسوں میں بیٹھے ہوئے اور تکلیف اٹھا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور پھر یہ گھر کس لیے بنایا گیا؟ حج بیت اللہ کے لیے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، لوگوں پر اللہ کا یہ حق ہے کہ جو اس گھر تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو وہ اس کا حج کرے،
اور جو کوئی اس حکم کی پیروی سے انکار کرے یعنی حج نہ کرے استطاعت ہوتے ہوئے، تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ یاد رکھیے، حج نہ کرنا کفران نعمت ہے۔ اللہ جب بندے کو مال دیتا ہے، جسمانی طاقت دیتا ہے، فرصت اور صلاحیت دیتا ہے، اور پھر انسان اللہ کے گھر نہ جائے تو وہ کفران نعمت کا مرتکب ہوتا ہے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور اگر وہ یہ سوچے کہ یہ مجھ پہ فرض ہی نہیں جبکہ فرض ہے، تو یہ انکار تو انسان کو دین سے ہی نکال دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حج فرض ہونے کے بعد اس کی ادائیگی میں جلدی کیا کرو، کیونکہ تم میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ بعد میں اسے کیا پیش آنے والا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، بچے جاب شروع کرتے ہیں، اچھا بھلا کمانے لگتے ہیں، تو ہم اور باتیں سوچنے لگتے ہیں، شادی پر بے تحاشا خرچ کرتے ہیں، بے پناہ اسراف کرتے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اس میں سے کچھ حصہ بچا کے حج بھی کیا جا سکتا ہے۔ ایک شادی پہ جو خرچ ہوتا ہے وہ حج کے خرچے سے تو کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن شادی پہ خرچ کرنا ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں، فریضہ حج کی ادائیگی کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب میں کسی بندے کو صحت مند بناؤں، یعنی اس کو صحت عطا کروں، اور اس پر اس کی معیشت کو وسیع کر دوں، یعنی مال بھی دوں اس کو، اور اس پر 5 سال گزر جائیں اور وہ میری طرف نہ آئے تو وہ محروم ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمت رکھتا ہے اور مال بھی رکھتا ہے تو پھر بیت اللہ کا رخ کرنا چاہیے۔ یہ سوچتے رہنا گرمی ہے، سردی ہے، رش ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، یہ سب چیزیں اپنی جگہ سیٹل ہو جاتی ہیں۔ آپ دیکھیے کہ لوگ ہالیڈیز پر بھی تو جاتے ہیں نا، لاکھوں خرچ کرتے ہیں، لیکن اللہ کے گھر کا رخ کیوں نہیں کرتے؟ یہ تھوڑی مشقت ہے، سوچئے اس مشقت کے عوض اجر و ثواب کتنا ہے اور کس قدر گناہوں کی معافی ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اور جو کوئی انکار کر دے یعنی حج کرنے سے، تو اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ پھر فرمایا، کہیے اے اہل کتاب، تم کیوں اللہ کی باتیں ماننے سے انکار کرتے ہو؟ جو حرکتیں تم کر رہے ہو اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ کہیے اے اہل کتاب، یہ تمہاری کیا روش ہے کہ جو اللہ کی بات مانتا ہے اسے بھی تم اللہ کے راستے سے روکتے ہو، نہ خود اس طرف جاتے ہو اور نہ دوسروں کو جانے دیتے ہو، اور چاہتے ہو کہ وہ ٹیڑھی راہ چلے، حالانکہ تم خود اس پر گواہ ہو۔ تمہاری حرکتوں سے اللہ غافل نہیں ہے۔ اے لوگ جو ایمان لائے ہو، اگر تم نے ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ کی بات مانی تو یہ تمہیں ایمان سے کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا موقع ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں اور تمہارے درمیان اس کا رسول موجود ہے۔ جو اللہ کا دامن مضبوطی سے تھامے گا وہ ضرور راہ راست پالے گا۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ صراط مستقیم کیسے ملتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنے سے اور اس پر قائم رہنے سے، اس سے مدد مانگنے سے۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو۔ یہاں آپ دیکھیے کہ تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے، اور صرف تقوی کا نہیں، حق تقاتہ، جیسا حق ہے تقوی کرنے کا۔ سبحان اللہ، یعنی آخری حد تک اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا اللہ سے ڈر کر، اور اپنے فرائض کی ادائیگی کر کے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے گناہ چھوڑ دینا، اور جو کرنے کو کہا اللہ نے، جو وہ ہم سے چاہتا ہے وہ کرنا، اور پھر شک والی چیزیں بھی چھوڑ دینا۔ حدیث میں آتا ہے بندہ تقوی کی اصل حقیقت کو نہیں پہنچ سکتا جب تک اس بات کو جو دل میں کھٹکتی ہو اسے بھی چھوڑ نہ دے۔ اور حق تقاتی کا مطلب کیا ہے؟ ابن مسعود، حسن، اکرمہ، قتادہ اور بہت سے دیگر لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی جائے اور نافرمانی نہ کی جائے، کیونکہ کچھ لوگ ایک طرف نیکیاں بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، رمضان کو بھی بہت ذوق و شوق سے مناتے ہیں، نمازیں بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حرام کاروبار نہیں چھوڑتے، رشوت کا لین دین نہیں چھوڑتے، سود کا لین دین نہیں چھوڑتے۔ تو یاد رکھیے یہ تقوی کے خلاف ہے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے لفظی؟ بچنا۔ وقایقی سے وقایا کہتے ہیں بچنے کو۔ تو تقوی کی اصل روح ہے گناہوں سے بچنا۔
نیکی تو انسان جو بھی اللہ کی توفیق سے کرتا ہے، لیکن جب تک گناہوں سے بچتا نہیں، حرام سے بچتا نہیں، حرام چھوڑتا نہیں، اللہ کی نافرمانی کے کام چھوڑتا نہیں، اس وقت تک وہ شخص متقی نہیں ہو سکتا۔ پھر اسی طرح تقویٰ کا تقاضا ہے کہ اللہ کا شکر بجا لایا جائے اور اس کی ناشکری نہ کی جائے۔ یعنی بعض اوقات ہم الحمدللہ بھی کہہ دیتے ہیں، شکر اللہ کا بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ چھوٹی چھوٹی باتوں پر مایوس بھی ہوتے ہیں، ناراض بھی ہوتے ہیں، بے صبری بھی کرتے ہیں۔ تو جو منفی چیزیں ہیں شخصیت کے اندر، ان سے جب تک چھٹکارا نہیں ہوتا انسان تقویٰ کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ پھر اسی طرح اس کا ذکر کیا جائے اور اس کو بھلایا نہ جائے، یعنی صرف چند مخصوص اوقات میں ذکر کرنا کافی نہیں، بلکہ ہر دم اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اور پھر ہر جگہ اللہ کا تقویٰ، یہ نہیں کہ ہم قرآن کی مجلس میں ہوں تو ہم متقی ہوں، مسجد میں ہوں تو متقی، ہر جمعے پہ یا رمضان میں تقویٰ، لیکن جب وہ گزر جائے وقت تو پھر اس کے بعد ہم اپنی منمانی کرنے لگے۔ نہیں، مشرق میں ہوں یا مغرب میں، دنیا کے کسی بھی ملک میں، کسی بھی علاقے میں، ہر جگہ اللہ دیکھتا ہے، وہ ہر جگہ آپ کے اعمال پہ نظر رکھے ہوئے ہے۔ وہ صرف ظاہر کو نہیں، دلوں کی حالت کو دیکھتا ہے، کیونکہ تقویٰ کا اصل مقام کہاں ہے؟ دل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، التقویٰ ہا ہنا، کیونکہ دل میں تقویٰ آئے گا تو ہی اعمال میں نظر آئے گا۔ تقویٰ کو حکم دے کے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ یہ اللہ کی رسی کیا ہے؟ یہ اللہ کا دین، یہ اللہ کی کتاب۔ ایک حدیث میں واضح طور پر قرآن مجید کو اللہ کی رسی کہا گیا ہے، جس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا سرا ہم پکڑ لیں، اس قرآن کو پکڑ لیں اور پھر اس قرآن پر جمع ہو جائیں اور آپس میں تفرقہ بازی نہ کریں، ایسے اختلافات نہ رکھیں جو مخالفت میں بدل جائیں اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگیں اور چھوٹے چھوٹے گروہوں میں بٹ جائیں اور ایک دوسرے کو غلط ثابت کریں یا ایک دوسرے سے حسد اور نفرت اور بغض رکھیں۔ نہیں، جو شخص قرآن کو تھام لیتا ہے، قرآن پڑھ لیتا ہے اور قرآن اس کے دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس کا دل بہت وسیع ہو جاتا ہے، اس کا دل کھلا ہو جاتا ہے، پھر اس دل میں لوگوں کی خیر خواہی آ جاتی ہے، لوگوں کی محبت آتی ہے، لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے کا جذبہ آتا ہے۔ اور آپ دیکھیے کہ چیزوں کو جوڑنے کے لیے نرمی چاہیے ہوتی، سخت چیزیں آپس میں نہیں جڑتی۔ بادل آپ دیکھیں ایک دوسرے میں کس طرح ضم ہو جاتی، کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کے اندر نرمی ہوتی ہے۔ تو جو قرآن پڑھتا اور پڑھاتا ہے، پھر نرمی اس کی شخصیت کا لازمی حصہ ہونی چاہیے، اس میں دوسروں کے ساتھ جڑنے اور دوسروں کو ساتھ جوڑنے کی صلاحیت ہونی چاہیے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جدا جدا نہ ہو، الگ الگ نہ ہو، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑ لو۔ حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ چلا اس سفر پر قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے، پھر کسی وجہ سے چھوٹ گیا ساتھ اس کا، یا اس نے کوئی اور راستہ اختیار کر لیا، یا اس کا طرز عمل بدلنے لگا، تو بھی اس کو مت چھوڑو، اس کو واپس لاؤ۔ کسی ایک کو بھی نہ چھوڑو جو اس راستے میں تمہارا ہم سفر ہو۔ اپنے ساتھیوں کو یاد رکھو، سمیٹ کے رکھو، بلکہ جب بھی تمہیں کسی کے بارے میں پتہ چلے کہ وہ اس راستے سے ایک بالشت بھی الگ ہو رہا ہے، تھوڑا سا بھی دور جا رہا ہے، وہ ذرا راستہ بدلنے لگا ہے، تو اسے اس کی طرف واپس لے آؤ اور اس کو ڈھیل نہ دو، اور نہ ہی اس معاملے میں تاخیر کرو، نہ غفلت سے کام لو، ورنہ بہت سی خرابیاں پیدا ہو جائیں گی۔ کیونکہ جو لوگ قرآن پڑھ کر پھر قرآن سے دور ہو جاتے ہیں اور ان کا قرآن سے کوئی تعلق ہی نہیں رہتا، ان کی زندگیاں پھر بالکل کچھ اور ہو جاتی ہیں، قرآن کے مطابق نہیں رہتی۔ تو اس لیے مطلب کیا ہے، انہیں قرآن سے جوڑے رکھو، ان کے لیے کچھ نہ کچھ ایسا انتظام رکھو کہ وہ ساتھ ہی چلتے رہیں۔ یہ تو ہوتا ہی ہے کہ ایک راستے پہ چلنے والے سب لوگوں کی رفتار ایک نہیں ہوتی۔ جب آپ سڑک پہ آ رہے ہوتے ہیں یہاں، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی گاڑی تیز جا رہی ہوتی، کوئی موٹر سائیکل والا بہت آگے نکل جاتا ہے، اور کوئی سلو جا رہے ہوتے، کوئی آپ سے پیچھے ہوتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، کوئی آپ سے آگے ہوتے ہیں، اور کوئی بہت آگے نکل جاتے ہیں۔ صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ بھی جو اکٹھے سفر شروع کرتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کوئی نیکیوں میں بہت آگے نکل جاتے ہیں، کوئی آپ کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہوتے ہیں اور کوئی پیچھے رہ رہے ہوتے ہیں، اور کوئی راستہ بدلنے لگتے ہیں۔ تو نظر رکھیے دائیں بائیں کہ کوئی گمنے نہ پائے، اسے واپس لائیے۔ جمیعہ
اکٹھے رہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کیونکہ اس جمعیت میں طاقت ہے، قوت ہے. آپ دوسرے کے لیے سپورٹ بنتے ہیں، دوسرے آپ کے لیے بنتے ہیں. آپ کسی کی قوت کا ذریعہ ہیں، کوئی آپ کی قوت کا ذریعہ ہے. کسی کا حوصلہ آپ بڑھاتے ہیں، کوئی آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے. لیکن جب آپ جدا جدا ہو جاتے ہیں، دین کے ساتھیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر شیطان بھیڑیا وہ کھانے کو تیار ہو جاتا ہے، وہ اپنے رستے پر لے کر جانے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے. تو اس لیے ہمیشہ اس طرح جڑ کے رہیں جیسے تیروں کی گٹھی کو یا ایک جھاڑو ہوتا ہے نا، اس کے تنگوں کو جب باندھا جاتا ہے تو مضبوط باندھا جاتا ہے، اور اگر وہ ڈھیلی ہو جائے مٹھی تو کیا ہوتا ہے، کوئی تنکا کہیں گر جاتا ہے، کوئی کہیں ختم ہو جاتا ہے، بات ختم. تو یہاں پر اللہ کی رسی کو مل کر تھامنے کا حکم ہے، مل کر، اکٹھے ہو کر. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے 3 باتوں سے راضی اور 3 باتوں سے ناراض ہوتا ہے. نمبر 1، وہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے کہ اس کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. نمبر 2، تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. نمبر 3، جن حکمرانوں کو اللہ نے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے ان کی خیر خواہی کرو، اور وہ تمہارے لیے قیل و قال، بہت باتیں کرنا، چٹ چیٹ ہر وقت، اور کثرت سوال، ٹو مینی کوسچن، ٹو مچ بحث مباحثہ، اور مال ضائع کرنا، اس کو ناپسند کرتا ہے. کل بھی ہم نے مال ضائع کرنے کی مختلف شکلیں دیکھی تھی. تو مال کا ضائع کرنا، خواہ پانی کی ٹیپ جو ہے اس کو صحیح سے بند نہ کرنا ہو، یا خواہ فالتو بتیاں جلائے رکھنا بغیر وجہ کے، اور ریسورسز کو ضائع کرنا، فوڈ کو ویسٹ کرنا، یہ سب مال ضائع کرنے میں آتی ہیں چیزیں. ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا چاہیے. کبھی یہ نہ سوچے اچھا قطرہ قطرہ ہی ٹپک رہا ہے سو واٹ، نہیں. کیونکہ اکثر لوگوں کی فلش کرنے والی ٹینکیاں وہ بہہ ہی رہی ہوتی ہیں، پرواہ ہی نہیں کرتے. سستی، بلاؤ آپ پلمبر کو اور کراؤ اس کو ٹھیک، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے. کتنے ہی لوگ پانی کی کمی کا شکار ہیں اور آپ بے وجہ پانی ضائع کرتے چلے جا رہے ہیں. تو اللہ نے آپ کو اگر اربوں خربوں بھی دے رکھے ہیں نا، تو بھی مال ضائع نہ کرو، کیونکہ اس کا حساب ہونا ہے. کل قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہاں استعمال کیا تھا، کسی کام میں لگایا تھا یا ویسٹ کر دیا تھا. استعمال کرنے کی اجازت ہے، استعمال کرو، اللہ کا شکر ادا کرو، مگر ضائع نہ کرو. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. بہرحال اللہ کی رسی کو مل کے تھامنا ہے اور آپس میں مضبوط دیوار کی طرح رہنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن دوسرے مومن کے لیے عمارت کی طرح ہوتا ہے، اس کا ایک حصہ دوسرے کو قوت پہنچاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈالا. اگر آپ یوں ڈالیں نا تو آپ دیکھیں بالکل دیوار جیسی شکل بھی بن جاتی ہے ایک خاص انداز سے، اگر آپ ان انگلیوں کو ایک دوسرے کے اندر ڈالیں. یعنی یہ 2 ہاتھ جب باہم ملتے ہیں تو پھر یہ مضبوط ہو جاتے ہیں. بعض چیزیں ایک ہاتھ سے نہیں آپ اٹھا سکتے، ایک ہاتھ سے وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ 2 ہاتھ ملا کے اس چیز کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ کام آسانی سے ہو جاتا ہے. اور کیا کرو، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہے. اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے ایک دوسرے کے. فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے. فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اس کی نعمت کی وجہ سے تم بھائی بھائی بنے تھے. یاد رکھیے اللہ کی کتاب، دین کی صحیح تعلیم، یہ دلوں کو جوڑنے والی ہوتی ہے. جب کسی بھی گروہ میں پھوٹ پڑتی ہے تو اس کا سب سے بڑا اور پہلا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے دین سے، اس کی روح سے دور ہیں. خواہ بظاہر وہ کتنا ہی پڑھا رہے ہوں، رٹ رہے ہوں. اہل کتاب میں آپس میں بغاوت اور سرکشی کیوں آئی تھی؟ ایک دوسرے سے آگے بڑھنے یا ایک دوسرے کے اوپر زور آوری کرنے کی وجہ سے، یعنی کہ میں تم سے زیادہ بہتر ہوں. اور یہی مشکل شیطان کو بھی تھی کہ میں زیادہ بہتر ہوں. اب دیکھیے جب تک آپ اکیلے ہوتے ہیں نا اپنے اپنے گھر میں، تو آپ کو نہیں پتا چلتا کہ آپ کی حقیقت اور اصلیت کیا ہے. پتا چل ہی نہیں سکتا آپ کو. آپ اپنے گھر میں صبح صبح تہجد کے لیے اٹھتے ہیں، پھر فجر پڑھتے ہیں، پھر مصلی پہ بیٹھے رہتے ہیں، پھر اشراق پڑھتے ہیں، پھر تسبیحات کرتے ہیں، پھر آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ بھی رکھ لیتے ہیں، پھر آپ صدقہ خیرات بھی کر دیتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ پھر جو شخص بھی یہ سب کچھ کرتا وہ کیا سمجھتا ہے اپنے آپ کو؟ عبادت گزار، متقی، پرہیزگار. لیکن جو ہی آپ باہر نکلتے ہیں، 4 لوگوں میں جا کے بیٹھتے ہیں اور ان سے آپ کی ڈیلنگ شروع ہوتی ہے، پھر ذرا اپنے مزاج کا جائزہ لیجئے کہ کتنی دفعہ آپ برہم ہوتے ہیں، کس کس کے ساتھ آپ جھگڑا کرتے ہیں، کس کس کے ساتھ آپ کو مشکل ہوتی ہے.
میں اس کے ساتھ نہیں چل سکتی، مجھے یہاں سے ہٹا دیں، میں یہاں نہیں گزارا کر سکتی، میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے اس سے بہت شکایت ہے، یہ ایسا اور ایسا کرتا ہے، فلاں ایسا ہے، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس عبادت گزار تھا نا، اتنا عبادت گزار کہ فرشتوں کا ہم نشین ہو گیا، کوئی مشکل نہیں تھی، عبادت، متقی، پرہیزگار، لیکن پہلے ہی امتحان میں ناکام ہو گیا۔ جو ہی انٹریکشن ہوا، جو ہی آدم کی تخلیق ہوئی اور کہا گیا کہ اس کے آگے جھک جاؤ، میں اس کے آگے جھک جاؤں، میں اس سے بہتر ہوں، میں تو یہ اور یہ کرتا ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے ذریعے ہمیں آزماتے ہیں، اس سے ہماری اصل ورتھ ہمارے اپنے سامنے آتی ہے کہ ہم کیا ہیں۔ جب تک ہم لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے نہیں، ہمیں اپنی اصل حقیقت، اپنی کمزوریاں پتہ ہی نہیں چلتی۔ ہماری بہت سی خامیاں لوگ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ میں غصہ بہت ہے، آپ بہت بے صبرے ہیں، آپ ایسے ہیں اور آپ ایسے ہیں، آپ کو یہ کام نہیں آتا، آپ میں عقل نہیں۔ تو اس وقت دیکھیے ایسے کمنٹس پر، ایسے ریاکشنز پر پھر ہم کس طرح ریاکٹ کرتے ہیں۔ وہ ہوتے ہیں ہم اصل میں عبادت گزار نہیں ہوتے، یہ ہم اصل ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، جب ساتھ چلو گے نا پھر تمہیں پتہ چلے گا تم کون ہو۔ اس لیے اس راستے پر، یعنی دین کا کام اکٹھا کرنے کے لیے صرف وہ ثابت قدمی اختیار کرے گا جو لوگوں کی باتیں، لوگوں کے ناگوار رویے، یہ سب کچھ برداشت کر لے گا، دل بہت بڑا کر لے گا، انسانوں کا انسان سمجھے گا، یہ کمزور ہیں، یہ ایسے ہی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر میں کہوں کہ چونکہ مجھے باہر جانا ہے تو مجھے یہاں سے جانا ہے، یہ کھڑکی ہٹا دیں، مجھے یہاں سے نکلنا ہے، یہ مجھے قریب رستہ پڑتا ہے، یہاں سے نہیں آپ جا سکتے، وہاں سے نہیں، وہ دور ہے رستہ، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ہم اس قسم کی ضدیں کر رہے ہوتے ہیں نا، کہ مجھے یہ کنوینئنٹ ہے، مجھے یہ آسان لگتا ہے، یہ یوں ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ہم اس وقت عقل سے بھی کام نہیں لیتے۔ تو اسی طرح بہت سی چیزیں اپنی جگہ سے نہیں ہٹائی جا سکتی، انہوں نے وہی رہنا ہے، لوگوں کی عادتیں وہی ہوں گی، اس کے ساتھ ہی کام لینا تو لے لو۔ جیسے عورت کے بارے میں حدیث میں آتا ہے نا، وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، اس کا اپنا ایک مزاج ہے، اسی میں اس کا حسن ہے، اس نے ایسا ہی رہنا ہے، نبھا سکتے ہو تو نبھا لو، اور اگر تم کہو کہ وہ بالکل سٹریٹ ہو جائے، جو تم چاہتے ہو، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ جیسا ہم چاہیں سب لوگ ویسے بن جائیں، ہمیں ایڈجسٹ کرنا ہے کہ ہم کہاں فٹ آتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر آتے ہیں، ادھر ادھر، جیسے آپ چیزیں رکھتے ہیں نا، ایک چیز سے دوسرے میں رکھتے ہیں تو آپ مختلف چیزیں کہیں بڑی رکھتے ہیں، کہیں چھوٹی رکھتے ہیں، کہیں کچھ تو ملا جلا کے آپ پیکنگ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی ہمیں اکٹھا گٹھا بننے کے لیے اپنے سائز کے مطابق کہیں نہ کہیں فٹ ہونا ہے، اور دوسروں کو ان کی صلاحیتوں کے مطابق وہاں فٹ کرنا ہے، کیونکہ تعلقات دو طرفہ ہوتے ہیں۔ تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اللہ کی نعمت کو یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دین کے آنے سے پہلے تم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں میں دین کی وجہ سے محبت ڈالی، اور اس محبت کا انعام بہت بڑا ہے، عرش الہی کا سایہ ملے گا اس دن۔ انبیاء و شہداء ایسے لوگوں پر رشک کریں گے کہ جو ان ساری چیزوں کو برداشت کر کے پھر بھی محبت کرتے رہے ایک دوسرے سے، اور ساتھ چلتے رہے، ساتھ نہیں چھوڑا، اور اسی طرح استقامت نصیب ہوئی، اور اسی سے تزکیہ ہوتا ہے۔ گھر میں اکیلے بیٹھ کے کسی اندھیرے کمرے میں تزکیہ نہیں ہوتا، تزکیہ لوگوں کی باتیں برداشت کر کے، یعنی شیطان کا تزکیہ نہیں ہوا نا، کیونکہ اس نے برداشت ہی نہیں کی دوسرے کی بڑائی۔ کل بھی بات ہوئی تھی نا کہ پیغمبروں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل ہے، اور مختلف چیزیں ایک دوسرے سے فضیلت رکھتی ہیں۔ انسانوں میں بھی جن کے ساتھ ہم رہتے ہیں انہیں بھی اللہ نے ہم سے کچھ فضیلت کسی خاص چیز میں دی ہوتی۔ ہر شخص کا اپنا ایک فیلڈ ہوتا ہے، کوئی کسی چیز میں بہتر ہے، تو دوسروں کے فضل کو، دوسروں کی اچھائی کو ماننا، ایکسیپٹ کرنا، تسلیم کرنا، ان کی صلاحیت کو اپریشیٹ کرنا، جب تک یہ ٹریٹس نہ ہو کسی میں، اجتماعیت نہیں قائم ہو سکتی۔ کہتے ہیں نا کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ میر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ یعنی کسی کو جہاں دین والے بیٹھتے تھے اس جگہ سے کچھ بدگمانی ہوئی، اور کسی کو میر کارواں سے کچھ ہوئی، اور کسی کو کسی چیز سے، اور وہ سب ٹکڑے ٹکڑے ہو کے اجتماعیت ختم ہو گئی۔ جب تک ٹیم ورک نہیں ہوتا کوئی بڑا کام نہیں ہو سکتا، کوئی ایک شخص اکیلا بڑا کارنامہ نہیں کر سکتا، یہ کام مل کر ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم دوسروں میں غلطیاں اور کمیاں ڈھونڈتے رہتے ہیں، اپنی غلطیوں اور اپنی کوتاہیوں کو بھول جاتے ہیں، خود کو فرشتہ سمجھ لیتے ہیں، اور دوسروں کو ساری مصیبتوں کی جڑ، جس کی وجہ سے پھر نہ ہم میں صبر ہے، نہ برداشت ہے، اور نہ کسی کے ساتھ مل کے چلنے کی صلاحیت ہے۔ نتیجہ کیا ہے
کہ زندگی اسی چیز میں گزر جاتی اور کچھ بڑا کام نہیں کر پاتے۔ پھر فرمایا تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے تھے، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں، یعنی ایک مخصوص گروہ کو اس کام پر مقرر ہونا چاہیے کہ وہ دن رات یہی سوچے، یہی پلان کرے اور اس پر کام کرے کہ وہ لوگوں کو خیر اور بھلائی کی طرف کس طرح بلائے، بھلائی کا حکم دیں، برائیوں سے روکیں۔ جو لوگ یہ کام کریں گے وہ کامیاب ہو جائیں گے، یعنی ایسا گروہ اللہ کی راہ میں ایسی محنت کرنے والا جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتا ہو، وہ کامیابی کے راستے پہ چلنے والا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یاد رکھیے اسلام کے دیگر ارکان کی طرح یہ بھی ایک فرض رکن ہے۔ صحیح الترغیب والترہیب میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کے 8 حصے ہیں۔ اسلام ایک حصہ، نماز ایک حصہ، زکوٰۃ ایک حصہ، روزہ ایک حصہ، حج بیت اللہ ایک حصہ، امر بالمعروف نیکی کا حکم دینا ایک حصہ، نہی عن المنکر ایک حصہ۔ یعنی نماز روزے کی طرح جب آپ باہر نکلیں گے اور دوسروں کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے تو کسی کو آپ کی اچھی نصیحت کی ضرورت ہوگی اور کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی ضرورت ہوگی۔ جہاد فی سبیل اللہ ایک حصہ، فرمایا وہ شخص ناکام و نامراد ہوا جس کے لیے کوئی بھی حصہ نہ ہو، اور اس کے برعکس جس کے جتنے زیادہ پوائنٹس ہوں گے۔ آپ دیکھیے کہ کچھ لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ لیتے ہیں بس، کچھ لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ زکوٰۃ بھی دے دیتے ہیں، کچھ روزے رکھتے ہیں، کچھ حج کرتے ہیں۔ اب یہاں تک تو 5 پوائنٹ بہت سے لوگ پورے کر بھی لیتے ہیں۔ اگلا حصہ ایک اور پوائنٹ ایڈ ہونا چاہیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، اللہ کے راستے میں سخت جد و جہد۔ اور اگر انسان یہ سب چیزیں اکٹھی کر لیتا ہے تو اتنے ہی درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر اللہ نے آپ کو صلاحیت دی ہے، وقت دیا ہے، تو اپنے وقت کا کچھ نہ کچھ حصہ اس کام کے لیے ضرور نکالیے، چاہے اپنے گھر میں لوگوں کو بلا کے، چاہے کسی کے گھر میں جا کے، چاہے ان کی مدد کر کے، کسی بھی چھوٹے سے چھوٹے یا بڑے سے بڑے کام میں حصہ ڈال کے ان چیزوں کی طرف بھی توجہ دیجیے، یہ بھی ہمارے دین کا حصہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لے گئے تو کہتی ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ آپ کے چہرے پہ کچھ گھٹن سی ہے، تنگی سی ہے۔ آپ نے وضو کیا اور کوئی بات کیے بغیر واپس چلے گئے، یعنی گھر میں آئے پریشان تھے، آ کے وضو کیا پھر نکل گئے۔ میں نے حجروں کے قریب ہو کر سنا، یعنی مجھے پریشانی یہ دیکھا کہ آپ کہاں گئے، کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپ فرما رہے تھے، اے لوگو، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، اس سے پہلے کہ تم مجھے پکارو اور میں تمہاری دعائیں قبول نہ کروں۔ یعنی اگر تم یہ کام کرو گے تو دعائیں قبول ہوں گی، اور اگر نہیں کرو گے تو دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ تم مجھ سے سوال کرو اور میں تمہیں کچھ عطا نہ کروں، تم مجھ سے مدد مانگو اور میں تمہاری مدد نہ کروں۔ آج آپ دیکھیے کہ بعض اوقات دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کا جو حال ہوتا ہے اس پر سبھی پریشان ہوتے ہیں، سبھی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن یوں لگتا ہے جیسے کوئی دعا قبول ہی نہیں ہو رہی، مسئلہ حل ہی نہیں ہو رہا۔ ہم کو بھی وجہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے کہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے فرائض بلا دیے ہیں۔ تو یہ معاملہ کوئی چھوٹا سا معاملہ نہیں ہے، یہ امت مسلمہ پر ایک فریضہ ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ کچھ لوگ مقرر ہونے چاہیے، ڈیڈیکیٹڈ ایسی ٹیمز ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلاتی رہیں اور ان کے لیے اس طرف آنے کے راستے آسان کریں۔ پھر فرمایا کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہو گئے۔ جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے۔ یعنی دین میں آنے کے بعد پھر اختلافات کا شکار ہونا، یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایمان لا کر کفر اختیار کرنا۔ جبکہ کچھ لوگ سرخرو ہوں گے، کچھ لوگوں کا منہ کالا ہوگا۔ جن کا منہ کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا، نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا؟ اچھا تو اس کفران نعمت کے صلے میں عذاب کا مزہ چکھو۔ رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو انہیں اللہ کے دامن رحمت میں جگہ ملے گی اور وہ ہمیشہ اسی حالت میں رہیں گے۔ سبحان اللہ۔ یعنی جو لوگ ان احکامات پر عمل کریں گے قیامت کے دن روشن چہروں والے ہوں گے، ہمیشہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے۔ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی آیات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں۔
کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور اسی کی طرف تمام کام لوٹائے جائیں گے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے۔ امت مسلمہ اس کا کام کیا ہے کہ لوگوں کی رہنمائی کرے۔ تأمرون بالمعروف، تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو انہی کے حق میں بہتر تھا، یعنی وہ بھی اس ٹیم کا حصہ بن جاتے تو ان کے لیے بہت اچھا تھا۔ اگرچہ ان میں کچھ لوگ ایماندار بھی پائے جاتے ہیں مگر ان کے اکثر لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، زیادہ سے زیادہ بس کچھ ستا سکتے ہیں۔ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو مقابلے میں پیٹھ دکھائیں گے، پھر ایسے بے بس ہوں گے کہ کہیں سے ان کو مدد نہ ملے گی۔ یہ جہاں کہیں بھی پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، کہیں اللہ کے ذمہ یا انسانوں کے ذمے میں پناہ مل گئی تو اور بات ہے۔ یہ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں، ان پر محتاجی مغلوبی مسلط کر دی گئی، اور یہ سب کچھ صرف اس وجہ سے ہوا کہ یہ اللہ کی آیات سے کفر کرتے رہے اور انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا انجام ہے۔ لیسوا سواء، مگر سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو راہ راست پر قائم ہیں۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، وہ راتوں کو اللہ کی آیات پڑھتے ہیں۔ دیکھیے دن کے ساتھ ساتھ رات کو بھی قرآن پڑھنا چاہیے۔ کہاں، کب، کیسے؟ تہجد میں، اور اگر وہ مشکل ہو تو عشاء کی نماز میں ذرا زیادہ تلاوت کر لیں، اور فجر کی نماز تو ویسے ہی لمبی ہونی چاہیے، اس کی قرات تو زیادہ ہونی چاہیے۔ تو جو شخص عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اس کو ویسے بھی قیام اللیل کا ثواب ملتا ہے۔ یتلون آیات اللہ آناء اللیل، لیکن یہ آیات پڑھنے کے لیے آیات آنی بھی تو چاہیے نا، کچھ حصہ حفظ بھی تو ہونا چاہیے۔ وہم یسجدون، اور وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں، اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی صرف تہجد پڑھنے کو ہی نیکی نہیں سمجھتے بلکہ کیا کرتے ہیں، باہر نکل کر لوگوں کو بھی اچھے کاموں کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگ ہیں، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہ کی جائے گی۔ اللہ پرہیزگار لوگوں کو خوب جانتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ انسان کو صرف فرائض یعنی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ہی تک اپنے دین کو نہیں سمجھنا چاہیے، اس سے آگے لوگوں کی بھلائی کے کام بھی کرنے چاہیے۔ لیکن دوسروں کے کام آپ اسی وقت آ سکتے ہیں جب آپ کے اپنے پاس کچھ ہو، اور اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم۔ سیکھیے اور سیکھتے رہیے ساری زندگی۔ ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ مومن کب سے سیکھنا شروع کرتا ہے؟ پنگھوڑے سے۔ کب تک؟ لحد تک۔ لیکن ہم اپنے بچوں کو پنگھوڑے میں کیا سکھاتے ہیں؟ کیا سکھا رہے ہیں بچوں کو؟ یہ کانسیپٹ تو اب آیا نا کہ بچوں کو پیدائش کے ساتھ ہی کچھ سکھانا چاہیے اور ان کو تعلیم دینی چاہیے۔ ہمارے دین نے تو 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ ابھی بچہ اٹھ کے نہیں بیٹھا، لیٹا ہوا ہے، ابھی وہ جھولے میں جھولا جھول رہا ہے، وہیں سے سکھانا شروع کر دو اس کو۔ وہ بھی تعلیم کا وقت ہے، لیکن بہت سی مائیں اس وقت کو گنوا دیتی ہیں، اور جب وہ بیچارہ بولنے کے بھی قابل ہوتا ہے تو اس کو ادھر ادھر کی زبانیں سکھاتے ہیں، اللہ کی کتاب میں سے کچھ یاد نہیں کراتے، کچھ دعائیں نہیں سکھاتے۔ ہم کیا بنا رہے ہیں ان بچوں کو؟ کیا واقعی یہی پھر ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہوں گے؟ ہماری کیا محنت ہے، کیا کوشش ہے؟ اور بعض اوقات آپ دیکھیے کہ مائیں مصروف ہوتی ہیں، نانی دادی کا کام ہوتا ہے کہ وہ ان بچوں کو اپنی گود لیں، وہ اپنا حصہ ان میں ڈالیں، وہ اپنے لیے صدقہ جاریہ کمائیں، انویسٹ کر کے جائیں جہاں بھی موقع ملے، اور اگر اپنے گھر میں بچے نہیں تو اور بچوں کے لیے کام کریں، کیونکہ وہ لانگ ٹرم آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ اور یاد رکھیے علم کا سیکھنا اور سکھانا دن کو بھی ہے اور رات کو بھی۔ ابن عطیہ کہتے ہیں ایسا علم پڑھنے پڑھانے کے لیے رات کو جاگنا جس سے اللہ کا چہرہ چاہا جائے وہ اس آیت میں داخل ہے۔ اور بعض اوقات علم سکھانا نفل نماز سے بھی افضل ہو جاتا ہے۔ عالم کی عابد پر فضیلت ہے، فرمایا کہ ایک عبادت گزار پر ایک عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری تمہارے ایک ادنا آدمی پر، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے ایک عام امتی پر، اتنا بڑا مقام ملتا ہے ایک عالم کو عام لوگوں پر۔ اب یہ نہیں کہ عالم کو چند مخصوص لوگ ہوتے ہیں، آپ بھی سیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے۔ ہر نئی چیز سیکھنے سے آپ کا درجہ اللہ کے ہاں بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ کب تک سیکھنا ہے؟ لحد تک۔
زندگی کے آخری دن تک ہر روز سیکھیے، سیکھتے رہیے. کبھی نہ سوچیے اب تو میری عمر اتنی ہوگی، اب تو موقع نہیں رہا. نہیں، ابھی بھی موقع ہے، ابھی زندگی ہے. شکر اللہ کا کہ زندہ ہیں، سانس آ جا رہے ہیں. کیوں نہ اس سے اپنے آخرت کے درجوں کی کمائی کا فکر کریں. وَمَا يَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ يُكْفَرُوا. ایسے لوگ جو بھی نیکی کا کام کریں گے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، ناشکری نہیں کی جائے گی. سبحان اللہ، اللہ قدردان ہے. کس قدر خوبصورت آیت. اور جس کی قدردانی اللہ کرے اس کو پھر دنیا سے ریوارڈ لینے کی کوئی سوچ بھی نہیں رہتی، کوئی شوق بھی نہیں رہتا کہ کوئی ہمیں کیا دے گا. واللہ علیم بالمتقین. پھر تقوی کی بات ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے تقوی والوں کو کہ جو اپنے دل کی اصلاح کی فکر کرتے رہتے ہیں. رہے وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا تو اللہ کے مقابلے میں ان کو نہ ان کا مال کچھ کام دے گا اور نہ اولاد. وہ تو آگ میں جانے والے لوگ ہیں، استغفر اللہ، اور آگ ہی میں ہمیشہ رہیں گے. جو کچھ وہ اپنی اس دنیا کی زندگی میں خرچ کر رہے ہیں اس کی مثال اس ہوا کی سی ہے جس میں پالا ہو، یعنی ٹھنڈی ہوا. اور وہ ان لوگوں کی کھیتی پہ چلے جنہوں نے اپنے اوپر آپ ظلم کیا اور اسے برباد کر کے رکھ دے. اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، در حقیقت یہ اپنے اوپر خود ظلم کر رہے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، مومنوں کے سوا دوسروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ. وہ تمہاری خرابی کے کسی موقع سے فائدہ اٹھانے میں نہیں چکتے. تمہیں جس چیز سے نقصان پہنچے وہی ان کو محبوب ہے. ان کے دل کا بغض ان کے منہ سے نکلا پڑتا ہے، اور جو کچھ وہ اپنے سینوں میں چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے شدید تر ہے. ہم نے تمہیں صاف صاف ہدایات دے دی ہیں. اگر تم عقل رکھتے ہو، تم ان سے محبت رکھتے ہو، مگر وہ تم سے محبت نہیں رکھتے. کتنی حیرت کی بات ہے. یعنی مومن کا دل وسیع ہوتا ہے، وہ سب سے محبت کرتا، سب کو اچھا سمجھتا ہے، لیکن سب لوگ ایسے نہیں ہوتے. یاد رکھیے، ایمان، تقوی، توکل یہ دلوں کو وسیع کرتا ہے، اور پھر انسان ہر انسان کے لیے خیر خواہ بن جاتا ہے. لیکن جن لوگوں کے اندر یہ چیز نہیں، وہ بظاہر اچھا اخلاق بھی رکھے، دل سے نہیں چاہیں گے تمہیں، حالانکہ تم تمام کتب آسمانی کو مانتے ہو. جب وہ تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے بھی تمہارے رسول اور کتاب کو مان لیا، مگر جب اکیلے ہوتے ہیں تو تمہارے خلاف ان کا غیظ و غضب ایسا ہوتا ہے کہ اپنی انگلیاں چباتے ہیں تم پر. ان سے کہہ دو اپنے غصے میں آپ جل مرو، اللہ دلوں کے چھپے ہوئے راز تک جانتا ہے. تمہارا بھلا ہوتا ہے تو ان کو برا لگتا ہے، تم پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ خوش ہوتے. حاسد ایسا ہی کرتے ہیں، مگر ان کی کوئی تدبیر تمہارے خلاف کارگر نہیں ہو سکتی، بشرطے کہ تم صبر سے کام لو اور اللہ سے ڈر کر کام کرو. صبر اور تقوی سے انسان کی حفاظت ہوتی ہے، انسان ہر طرح کی شر سے بچ جاتا ہے. اور یہاں دشمن کی صفت بتا دی گئی نا، کہ دشمن انسان کے دکھ اور تکلیف پر خوش ہوتا ہے، مصیبت پر خوش ہوتا ہے. اتنی خوبصورت دعا بھی سکھائی گئی ہے نا کہ انسان ایسے دوست سے، ایسے ساتھی، ایسی کمپنی سے پناہ مانگے کہ جو انسان کے لیے برا سوچے. اللہم انی اعوذ بک من جار السوء ومن زوج تشیبنی قبل المشیب ومن ولد یکون علی ربا ومن مال یکون علی عذابا ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان رآ حسنتا دفنہا واذا رآ سیئتا اضاعہا. اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے، ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے. یعنی اسپاؤز اصل میں زوج کا لفظ ہے، یعنی شوہر بیوی دونوں کے لیے آتا ہے. یعنی اتنا ستائے کہ انسان جوانی میں ہی بوڑھا لگنے لگے. اور ایسی اولاد سے جو میری آقا بن بیٹھے، ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب ہو، ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی ہوں اور اس کا دل میری نگرانی کر رہا ہو، یعنی ٹو میں لگا رہے کہ کیا حالات ہیں اس کے. اور اگر کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اس کو دبا دے، اور اگر وہ میرے اندر کوئی برائی دیکھے تو اسے خوب مشہور کرے. اللہ ایسے دوستوں سے بچائے، ایسے ساتھیوں سے، ایسی کمپنی سے بچائے کہ جو اچھائیوں کو تو دبا دیں اور برائیوں کو خوب نشر کریں. پھر فرمائے ان اللہ بما یعملون محیط. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کا خوب احاطہ کرنے والا ہے. پھر اس کے بعد جنگ احد کے بارے میں کچھ باتیں ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے اور احد کے میدان میں مسلمانوں کو جنگ کے لیے جا بجا معمور کر رہے تھے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم اور معاملہ فہمی کی تعریف کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ صرف ایک نبی ہی نہیں تھے، نبوت کے ساتھ تعلیم دینے کے ساتھ ساتھ آپ مسلمانوں کے دیگر امور کی بھی نگرانی کرتے تھے. اور یہاں پر ایک مینیجریل رول ادا کر رہے ہیں، ان کو مینیج کر رہے ہیں کہ کس کو کہاں پر بیٹھنا ہے، کس کو کہاں کھڑے ہونا ہے، کون کیا کرے گا. بعض اوقات ہم ایک کام کرتے ہیں تو دوسرے سے بالکل ہی غافل ہو جاتے ہیں،
حالانکہ جب تک انسان ان دونوں چیزوں کو ساتھ نہ لے کر چلے اس کی روح تک نہیں پہنچتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ سے پہلے لوگوں کو اپنی اپنی جگہوں پر مقرر کیا کہ کون کہاں بیٹھے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان میں خطبہ دیا اور لوگوں کو اپنے اپنے مقامات پر اترنے کا کہا۔ آپ نے قبلے کے داہنی طرف اشارہ کر کے کہا مہاجرین یہاں ہوں گے، قبلے کے بائیں طرف اشارہ کر کے کہا انصار یہاں اتریں گے، اور پھر باقی لوگوں سے کہا کہ وہ مہاجرین اور انصار کے آس پاس ہوں گے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منا کے اندر بھی ان کو اپنے اپنے ٹھکانوں پر بالکل منظم انداز سے بٹھایا۔ آج مسلمانوں کے اندر یہ صف بندی اور یہ تنظیم ہی ختم ہو گئی، حالانکہ ہماری صف بندی نماز سے شروع ہوتی۔ ہم بھی ہر روز ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن سب سے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے کہ صف سٹریٹ نہیں کر پاتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی صفوں کو بھی برابر کیا کرتے تھے اور آگے پیچھے ہونے سے منع کرتے تھے، کندھے کے ساتھ کندھا، پاؤں کے ساتھ پاؤں۔ صف ملانے کا اجر ہے اور توڑنے کا گناہ بھی ہے۔ آپ نے فرمایا جو شخص صف کو جوڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جوڑتا ہی نہیں، اپنی رحمت سے جوڑتا ہے، اور جو توڑتا ہے اللہ اسے توڑ دیتا ہے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ دعا سکھائی، اللہم اہدنی وسددنی، اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ۔ اور ہدایت کا نام لیتے وقت سیدھے راستے پر چلنے کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہم اہدنی، اللہ مجھے ہدایت دے، صراط مستقیم پہ چلوں، وسددنی، اور بالکل سیدھا کر دے مجھے تیر کی طرح، ادھر ادھر نہ ہوں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب صحابہ کے مشورے سے شہر سے باہر جا کر احد کے قریب لڑائی لڑنے کا پروگرام بنایا تو سب کو نکلنے کے لیے کہا۔ منافقین بھی ساتھ نکلے، لیکن تھوڑی دور جا کر عبداللہ بن ابی کے ساتھی واپس پلٹ گئے۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں کے دو مخلص گروہ جو تھے ان کے اندر بھی بزدلی آ گئی، وہ بھی پیچھے ہٹنے لگے۔ فرمایا یاد کرو جب تم میں سے دو گروہ بزدلی دکھانے پہ آمادہ ہو گئے تھے، حالانکہ اللہ ان کی مدد پر موجود تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ واللہ ولیہما، اللہ ان کا ولی تھا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں اگرچہ آیت ہمارے بارے میں اتری اور اس میں ایک قسم کا ہمارا عیب بیان ہوا، لیکن ہمیں آیت پھر بھی بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں بتایا گیا واللہ ولیہما، اللہ ان کا دوست، اللہ نے ان کو تھام لیا اور پیچھے رہنے نہیں دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ آخر اس سے پہلے جنگ بدر میں اللہ تمہاری مدد کر چکا تھا، حالانکہ اس وقت تم بہت کمزور تھے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی ناشکری سے بچو۔ امید ہے کہ اب تم شکر گزار بنو گے۔ یاد کرو جب تم مومنوں سے کہہ رہے تھے کیا تمہارے لیے یہ بات کافی نہیں کہ اللہ 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے؟ بے شک اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرو تو جس آن دشمن تمہارے اوپر چڑھ کے آئیں گے اسی آن تمہارا رب 3000 نہیں 5000 صاحب نشان فرشتوں سے تمہاری مدد کرے گا۔ یعنی جتنا زیادہ تم میں صبر اور تقوی ہوگا اتنی زیادہ مدد اللہ کی طرف سے آئے گی۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی کہ تم خوش ہو جاؤ اور تمہارے دل مطمئن ہو جائیں کہ ہم اکیلے نہیں، تھوڑے نہیں، ہمارے ساتھ فرشتوں کی مدد بھی ہے، ورنہ فتح و نصرت جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے ہے، جو بڑی قوت والا، عزیز اور حکیم ہے، دانا و بینا ہے۔ اور یہ مدد تمہیں اس لیے دے گا تاکہ کفر کی راہ چلنے والوں کا ایک بازو کاٹ دے یا ان کو ایسی ذلیل شکست دے کہ وہ نامرادی کے ساتھ پسپا ہو جائیں۔ اے پیغمبر، فیصلے کے اختیارات میں آپ کا کوئی حصہ نہیں، اللہ کو اختیار ہے، چاہے انہیں معاف کرے چاہے سزا دے، کیونکہ وہ ظالم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب احد میں دندان مبارک شہید ہوا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی قوم کیسے ہدایت پا سکتی جو اپنے نبی کے ساتھ ایسا سلوک کرے، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ان میں سے کچھ ہدایت بھی پا سکتے ہیں۔ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک اللہ ہے، جس کو چاہے بخش دے، جس کو چاہے عذاب دے، وہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہاں جنگ احد پہ تبصرہ ہو رہا تھا اور بیچ میں سود کی حرمت کی بات آ گئی۔ ہاں، جنگ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کو کامیابی ہو رہی تھی، اور جب دشمن بھاگ گیا اور اپنا مال پیچھے چھوڑ گیا تو مسلمان غنیمت حاصل کرنے کے شوق میں اپنی جگہوں سے ہٹ گئے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں جو لوگ تھے ان کو حکم دیا تھا کہ چاہے تم دیکھو پرندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں، تم نے تب بھی یہاں سے نہیں ہلنا، اپنی جگہ نہیں چھوڑنی،
لیکن جب انہوں نے دیکھا دشمن چلا گیا، اب سارے لوگ مال جمع کرے کہ ہم پیچھے نہ رہ جائیں، چلو ہم بھی چلتے ہیں۔ ان کے جو لیڈر تھے انہوں نے ان کو بہت روکا، لیکن کچھ لوگ تو مان گئے لیکن بہت سے چلے گئے۔ اب ہوا یہ کہ اس وقت خالد بن ولید جو دشمن کے فوج کے ایک حصے کے ذمہ دار تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کے مسلمانوں پہ حملہ کیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کا بہت سا جانی مالی نقصان ہوا۔ 70 صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ یہ مشکل پیش کیوں آئی؟ مال کی محبت کی وجہ سے اپنے کام چھوڑے، اپنی جگہ چھوڑی۔ تو یہ جو مال ہے نا، یہ انسان کی کمزوری ہے۔ تو بعض اوقات انسان ایک بہت اچھا جم کے دین کا کام کر رہا ہوتا ہے، پھر اس کو کوئی اور مالی کشش نظر آتی ہے، وہ اس کام کو چھوڑ دیتا ہے، نہ وہاں مطمئن ہوتا ہے، نہ پیچھے کا رہتا ہے، نہ آگے کا رہتا ہے، اور زندگی بعض اوقات بالکل بے مقصد ہو کے رہ جاتی ہے۔ تو ایسے میں انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر میرا ایک معقول طریقے سے گزارا ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے لوگوں کی خدمت اور آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کا موقع بھی مل رہا ہے، تو میرے اندر قناعت ہونی چاہیے۔ کیونکہ بعض اوقات مال کے لالچ میں انسان اپنے آپ کو فتنے میں مبتلا کر لیتا ہے، ایسا کاروبار شروع کر دیتا ہے یا ایسی جاب میں جا کے پڑ جاتا ہے کہ جس میں حلال حرام کی کوئی تمیز نہیں ہوتی، اور اس طرح انسان اپنے دنیا اور آخرت دونوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے۔ پھر فرمایا اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ کر چلو اس راستے پر جو تمہارے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جاتی ہے، جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے۔ یعنی اللہ کے راستے پر سستی کے مارے آہستہ آہستہ نہیں، دوڑ کے چلو، نیکیوں میں آگے بڑھو، جنت کی طرف دوڑو۔ وہ ان تقوی والوں کے لیے مہیا کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے، جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، امیر ہوں یا غریب، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ جن کی یہ عادات ہوں، جن کے اندر یہ خصائص ہوں، وہی اللہ کے راستے میں دوڑ سکتے ہیں۔ جو اپنے غصے کو کنٹرول نہ کر سکے، اس پہ قابو نہ پا سکے، وہ خیر کے کاموں میں پیچھے رہ جاتا ہے، اور جو دوسرے کو معاف نہ کر سکے، وہ دوسروں کے ساتھ چل نہیں سکتا۔ واللہ یحب المحسنین۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہے، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جائے، اللہ، یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، تو فوراً انہیں اللہ یاد آ جاتا ہے اور وہ اس سے اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، یعنی توبہ میں دیر نہیں لگاتے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو۔ وہ جان بوجھ کر اپنے کیے پہ اصرار نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا، اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیے، انسان غلطیوں کا پتلا ہے، کبھی کسی طرح پھسلتا ہے، کبھی کسی طرح پھسل جاتا ہے، کبھی نیکی کے راستے پہ چلنے لگتا ہے، چھوٹی سی مشکل سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاتا ہے، تو بھی پیچھے ہی نہیں رہ جانا چاہیے، پھر آگے بڑھنا چاہیے، ہمت پکڑنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور لوگوں سے نہیں ڈرنا چاہیے کہ لوگ کہیں گے اچھا پہلے تو تم نے چھوڑ دیا تھا یہ کام، اب پھر کرنے لگے ہو، پھر یہی چاہتے ہو۔ نہیں، یہ باتیں ہمیں آخرت میں نہیں کام آئیں گی، لوگ نہیں کام آئیں گے، ہمیں اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ درست رکھنا ہے۔ کیسا اچھا بدلہ ہے نیک عمل کرنے والوں کے لیے، تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے، زمین میں چل پھر کر دیکھو ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکامات اور ہدایات کو جھٹلایا۔ یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت۔ وَلَا تَهِنُوا، پھر دوبارہ جنگ احد کی اوپر بات ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، دل ٹوٹا نہ رہے تمہارا، اپنے آپ کو غم کا شکار نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ اپنا ایمان مضبوط کرو، باقی باتیں چھوڑو، اپنی فکر کرو۔ بہت بڑی نصیحت ہے اس میں۔ ہم ہر وقت حالات کا تجزیہ کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں سے شکایات ہوتی ہیں ہمیں، یہ اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اور کیا بھول جاتے کہ اصل میں ہمارا اپنا ایمان کمزور تھا، تو یہ سب کچھ ہم پہ اٹیک کر گیا۔ آپ دیکھیے، جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا دل بڑا ہو، اس کو کوئی گالیاں بھی سنائے تو وہ کیسے جواب دیتا ہے؟ وہ ہنس دیتا ہے کہ میں اگر ان کا مستحق نہیں تو واپس تمہیں پہ جائیں گی، میرا کیا برا کر رہے ہو، اپنا ہی کر رہے ہو۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب انسان فزیکلی کمزور ہو جاتا ہے، ہر طرح کی بیماری اٹیک کر دیتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں انسان چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ لیکن جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے
تو پھر اس کے لیے غم اور بزدلی اور دل کا ٹوٹنا، یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی. ہم ایسے ہی رونا روتے رہتے، میرا تو دل توڑ دیا اس نے، اور میں تو بہت ڈس اپوائنٹ ہو گئی، اور میں اب مزید نہیں چل سکتی. اٹس انف، از انف، بہت ہو گئی. کبھی اپنی ازدواجی زندگی میں ویسی باتیں کرتے ہیں، کبھی ہم دین کے کام کے لیے کہیں نکلتے ہیں، کہیں کسی ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، تھوڑی سی شکایت کسی سے ہو جائے، کسی نے ہماری پسند یا ہمارے طریقے خلاف کام کر دیا، بس ہم تو وہیں بیٹھ گئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تہنوا. اب یہ جنگ احد کے بعد سب کا morale ڈاؤن ہوا تھا نا، کہ ہماری غلطی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا، اور پھر ہر گھر میں ایک شہید ہو گیا، اور مدینہ کی فضا بدل گئی. آپ سوچئے 3 ہجری کا واقعہ، یہ تھوڑے سے لوگ آئے تھے اور تھوڑے سے اندر مسلمان ہیں. ابھی تو مسلمانوں کی قوت کمزور ہے اور اتنے سارے لوگ چلے گئے. آپ سوچئے کسی جماعت میں سے 70 لوگ چلے جائیں دنیا سے ہی، کتنا بڑا غم ہوگا. اللہ تعالیٰ تسلی دیتے ہیں، دل چھوٹا نہ کرو، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم غالب رہو گے. تھوڑے ہونے کے باوجود بھی تم غالب ہوگے، تمہارا ہاتھ اوپر ہوگا، تم کامیاب ہوگے. شرط یہ ہے ان کنتم مومنین، اپنا ایمان سٹرونگ کرو، اپنے پہ کام کرو. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ. اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. ان کے تو جنگ بدر میں 70 مارے گئے تھے اور 70 قید بھی ہوئے تھے. یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں. جنگ بدر کی عظیم فتح کے بعد اس ناکامی سے دوچار کیوں کیا گیا؟ اللہ نے کیوں نہیں مدد کی تمہاری؟ کیا وجہ تھی؟ کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں. مشکل وقت میں ساتھ کون دیتا ہے؟ سچا مومن. اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں. اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ اللہ نے ابھی دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون ہیں وہ لوگ جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے ہیں اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. یعنی جنت کمانا آسان نہیں. جنت کا راستہ ناپسندیدہ چیزوں سے گھرا ہوا ہے، مکارے سے. قدم قدم پر انسان کو ایسے حالات پیش آئیں گے کہ اس کو تکلیفوں سے گزرنا پڑے گا. لیکن اگر انسان پھر بھی جم کے خیر کے کام میں آگے بڑھتا رہے تو بالآخر اللہ کی رضا کو انشاءاللہ پہنچے گا. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، یعنی تم میں سے بہت سے لوگوں کو تو شہادت کا بڑا شوق تھا، جسے اکثر ہم بھی کہتے ہیں نا کہ اللہ شہادت کی موت دینا. کچھ کہتے ہیں اللہ مدینہ میں موت دینا، وہ مدینہ جانے سے بھی ڈرنے لگتے ہیں. مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. وما محمد الا رسول. ہوا یہ کہ جنگ احد میں یہ افواہ مشہور ہو گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی شہادت ہو گئی. تو صحابہ کے دل ٹوٹ گئے. انہوں نے کہا اب تو لڑنے کا کچھ فائدہ نہیں، جب آپ ہی نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے. پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ تم دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا تم صرف رسول کی خاطر یہ سب کچھ کر رہے تھے؟ تمہیں یہ سب کچھ اللہ کی خاطر کرنا ہے. اور عام حالات میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات انسان کسی شخص سے بڑا مانوس ہوتا ہے، پھر وہ شخص وہاں سے چلا جاتا ہے، پھر ہمارے بھی طریقے بدل جاتے ہیں، پھر ہم بھی اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں. اب کیا کرنا؟ بعض لوگ اپنے بچوں یا شوہر یا اور عزیزوں پیاروں کی وجہ سے بہت اچھے اچھے کام کر رہے ہیں، جب ان میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. اب کیا کرنا؟ اب کس کے لیے جینا؟ بھئی تم انسانوں کے لیے جی رہے تھے، تمہیں اللہ کے لیے جینا ہے. اللہ ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا. جو کچھ تم کر رہے تھے اگر اللہ کے لیے تھا تو وہ تو اب بھی ہے. تو کام کیوں چھوڑ دیا تم نے؟ غم کو اپنے اوپر اتنا مسلط نہ کرو کہ اپنی آخرت خراب کر لو دوسروں کی خاطر. جو نیک کام کر رہے ہو حالات کیسے بھی ہو کرتے چلے جاؤ. یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کر سکے گا. البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے ہوں گے، شاکرین بن کر رہیں گے، انہیں وہ اس کی جزا دے گا. تو شکر گزار کون ہے؟ جو اللہ کی نعمتوں کو ہر حال میں اللہ کے راستے میں استعمال کرتا رہے اور اللہ کے راستے پہ چلتا رہے. کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر مر نہیں سکتا. کوئی انسان کسی کو موت نہیں دے سکتا. موت کا تو وقت لکھا ہوا ہے. وہ کب لکھا گیا تھا؟ جب ابھی تم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. جب تم ماں کے پیٹ میں تھے فرشتے نے آ کے لکھ دیا تھا یہ مرے گا کس دن. پھر بہانہ بنتا ہے، کسی کے لیے کوئی بیماری اور کسی کے لیے کوئی اور وجہ. لیکن یاد رکھیے کوئی انسان کسی کو نہیں مار سکتا. جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا،
یعنی دین کا کام کرے لیکن دنیا کے فائدوں کے لیے، اس کو ہم دنیا میں ہی دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور آخرت کے لیے جو کام کرتا ہے وہ ہر حال میں کام کرتا ہے، چاہے اس کو دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے یا نقصان، وہ پھر بھی چلتا رہتا ہے، کوئی آئے یا جائے وہ اپنے کام میں لگا رہتا ہے، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے ربیون نے، اللہ والوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑیں وہ ان سے دل شکستہ نہیں ہوئے، ان کے دل نہیں ٹوٹے کہ اوہ اتنا مشکل ہو گیا، اور نہ انہوں نے کمزوری دکھائی، اور نہ وہ باطل کے آگے سرنگوں ہوئے۔ واللہ یحب الصابرین، ایسے ہی صبر کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے جو ہر حال میں جمے رہیں، استقامت اختیار کریں۔ ان کی دعا کیا تھی؟ وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ آج کی یہ دعا ہے، پڑھیے اس کو دوبارہ، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا اسے معاف کر دے، یعنی اگر کہیں بھی ہم حد سے بڑھ گئے، ہم نے غلطیاں کی، تو ہمیں معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے، اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ سبحان اللہ، مدد حاصل کرنے سے پہلے بخشش کا سوال کیا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا، ہمارے قدم جما، اس سے پہلے کیا کیا کہا؟ ہمارے گناہ معاف کر دے، ہماری زیادتیوں سے درگزر فرما، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ گناہ کرنا اور حد سے بڑھنا، یہ دونوں چیزیں اللہ کی مدد کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ اللہ کی مدد کیوں رک جاتی ہے؟ جب یہ دو کام ہونے لگتے ہیں، گناہ اور معاملات میں حد سے بڑھنا، اعتدال چھوڑ دینا، اور جب انسان ان دو چیزوں سے نکل آتا ہے اور رب سے معافی مانگ لیتا ہے تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ اور پھر یہ لوگ اپنی کثرت تعداد کو نہیں دیکھتے تھے اور نہ ہی تعداد پہ بھروسہ کرتے تھے، بلکہ اپنی ثابت قدمی کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحمت کرے تو ہمیں استغفار کرنا چاہیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ تم چاہتے ہو اللہ کی رحمت آئے تم پر، استغفار کرو۔ تو استغفار کی کثرت کرنی چاہیے، اور استغفار کے فائدوں میں سے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کی روزی میں بھی اضافہ کرتا ہے، قوت میں بھی اضافہ کرتا ہے، دنیا کی رحمتیں اور آخرت کی جنت، ان سب کے لیے انسان کو اپنے گناہوں سے معافی کی ضرورت رہتی ہے۔ اور کبھی نہ سوچے کہ میرے تو گناہ ہی بہت زیادہ ہیں، کیسے معافی ہوگی۔ اگر کسی کے گناہ آسمان کے کناروں تک پہنچ جائیں پھر وہ توبہ کرے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے، اور اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اگر کسی شخص کے گناہ زمین کو بھر دیں اور پھر وہ پلٹ آئے اور اس حال میں اللہ سے ملے کہ اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ اس کے یہ سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی بخشش سے کبھی نا امید نہ ہو۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ تو پھر کیا ہوا؟ آخر اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کیا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر لیا جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا وہ اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، یعنی جنگ احد کے شروع میں، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، وہ جس سے پیچھے منع کیا گیا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تو تم اپنے امیر کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے۔ اللہ اکبر۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر لڑنے والوں کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تمہاری ویکنس کیا تھی، تمہارے دل کے کونے میں وہ چھپی ہوئی تھی دنیا کی محبت۔ یہ ساری آزمائشیں تزکیہ کے لیے آتی ہیں کہ ایسی چیزیں انسان کے اندر سے نکل جائیں اور وہ اللہ کے لیے خالص ہو کر کام کرے، اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ اچھا آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ ایسے تھے، کچھ ایسے تھے، کسی کا نام نہیں لیا، سب کو پردہ رکھا۔ یعنی اگر میں کہوں آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں اور کچھ ایسے ہیں، تو ہر کوئی اپنے اوپر سوچنے لگا کہ اچھا میں کیا ہوں، تو یہاں ان کو اپنا احتساب اور اپنا جائزہ لینے کا موقع دیا گیا۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا۔ یعنی وہ ویکنس تھی، وہ دنیا کی محبت تھی، انسان ہے نا، دنیا اٹریکٹ کر جاتی ہے، نیتوں میں پھر آ جاتا ہے، پھر انسان اللہ کی طرف پلٹتی ہے۔ اللہ نہیں، آپ دیکھیے کہ کبھی آپ اتنے خالص نیت سے کوئی کام کرنے جاتے ہیں اور پھر کیا ہوتا ہے، جب وہ کر رہے ہوتے ہیں تو بیچ میں ہی کوئی نیت میں خرابی آ جاتی ہے، اور آپ کو ضمیر آپ کو بتا دے دیکھو دیکھو تم سوچ کے کیا نکلی تھی اور رستے میں کیا ہو گیا، نہیں، اندر ہی جنگ شروع ہو جاتی۔ تو پھر انسان کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، میں نے تو اللہ کے لیے کیا تھا، میں کیوں انسانوں سے بدلہ چاہتی ہوں، میں کیوں تعریف کی بھوکی ہوں، مجھے اس سے کیا کہ کوئی اس کو اپریشیٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو اللہ نے معاف کر دیا۔ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اور اللہ مومنوں پر بڑا ہی فضل فرمانے والا ہے۔ تو فضل بھی کس کے ساتھ ہے؟ مشروط ایمان کے ساتھ۔ ایمان ہوگا رحمت آئے گی، فضل آئے گا اللہ کا۔ اسی لیے مومن ہر حال میں اللہ سے راضی رہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو بھی فیصلہ کرتا ہے ان کے حق میں بہتری کرتا ہے۔ اگر یہ اس جنگ میں ناکامی بھی ہوئی، آزمائش بھی آئی، اس میں بھی بہتری ہے۔ جب مومن پر کوئی خوشحالی کا وقت آتا ہے اور وہ شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ انہیں شاکرین کا بدلہ دیتا ہے۔ کوئی مصیبت آتی ہے، صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صابرین میں سے ان کو شمار کر لیتا ہے۔ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ ہر حال کا مطلب ہے کسی بھی وقت کسی بھی حال میں ہم ہوں، دکھ تکلیف میں ہو، بیماری میں ہو یا صحت میں ہو، اچھے حال میں ہو نہ ہو، ہر حال میں خیر ہے مومن کے۔ یہ بات مومن کے سوا کسی کو حاصل نہیں۔ اگر تکلیف پہنچے تو کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، تو صبر اس کے لیے اچھا ہے، اور اگر کوئی نعمت پہنچے شکر کرتا ہے، اور یہ اس کے لیے اچھا ہے۔ یعنی یا ہم اچھے حال میں ہوتے یا نہیں ہوتے، تو وہ دونوں حالتوں میں اللہ ہی کی طرف لوٹتا ہے، رجوع کرتا ہے۔ یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک نہ تھا، اور رسول تمہارے پیچھے تمہیں پکار رہے تھے۔ اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تمہیں رنج پہ رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو، غم نہ کرو، اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ تمہیں مضبوط بنانا چاہتا تھا، اس لیے تمہیں غم پہ غم دیا، ایک کے اوپر ایک تکلیف دی تاکہ تم غم کرنا بھول جاؤ۔ انسان پہ جب مشکلیں زیادہ پڑتی ہیں، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، غم اتنے آئے، صدمے اتنے آئے کہ غم ہلکے ہو گئے، آسان ہو گئے، کیونکہ غم انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ یاد رکھیے اگر کسی بھی طرح آپ کسی بھی چیز کے غم میں مبتلا ہیں تو اس سے نکلنے کی کوشش کریں۔ غم سے پناہ مانگی گئی ہے، کیونکہ غم انسان کے اندر تنگی پیدا کرتا ہے، غم انسان کو بہت سے مفید کاموں سے روک دیتا ہے، غم انسان کے اندر نفسیاتی گرہ لگا دیتا ہے، اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، اس کا شرح صدر نہیں رہتا۔ لہٰذا جس حد تک ممکن ہو اپنے آپ کو خوش رکھنے کی کوشش کیا کریں۔ جب آپ غمگین ہوتے ہیں تو آپ کے آس پاس کے لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھی ایک بوجھ بن جاتے ہیں، اور وہ بھی آپ سے بیزار ہونے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے غمگین انسان کسی کو پسند نہیں ہوتا۔ ہم بازو کو سوچتے ہیں شاید ہم غمگین دکھی ہیں، رو رہے ہیں تو سارے ہماری ہمدردیاں کریں، تھوڑی دیر کریں گے، ایک آدھ دن کریں گے، پھر کہیں گے تو شکل نظر نہ آئے مجھے، اب ڈانٹنے بھی لگتے ہیں، تو تم نے کیا ہو لیا، ہر وقت تم روتے ہی رہتے ہو۔ مائیں اپنے بچوں تک کو ڈانٹنے لگتی ہیں، بچے ماں باپ سے ناراض ہونے لگتے ہیں، آپ کو تو ہر وقت بس یہی فکر کھائی جا رہی، وہ ادب احترام کی حدیں بھی پامال ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے مومن کے دل میں اگر کوئی غم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، وہ اللہ کے آگے روتا ہے، بندوں کے آگے رو کر کمزور نہ ہو، ہر وقت بندوں کو نہ حال سناتے رہیں، اور نفس کا خوش ہونا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ عبداللہ بن خبیب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو آپ پر نہانے کے اثرات تھے اور آپ کی طبیعت بڑی خوش تھی۔ ہم نے گمان کیا کہ آپ اپنے اہل کے پاس گئے، ہم نے کہا یا رسول اللہ آپ بہت خوش نظر آ رہے ہیں،
آپ نے فرمایا ہاں الحمدللہ والحمدللہ. پھر وہاں دولت کا ذکر کیا گیا، مال کا ذکر کیا گیا، تو آپ نے فرمایا متقی شخص کے لیے دولت کا ہونا کوئی گناہ نہیں. متقی شخص کے لیے تندرستی دولت سے بہتر ہے. یعنی دولت بھی اچھی ہے لیکن صحت مند ہونا اس سے بھی اچھا ہے، چاہے جسمانی صحت ہو یا روحانی صحت ہو. اور خوش طبیعت ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو اس لیے اس نعمت کو بھی مانگیے. جب کہتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، تو یہ بھی نعمت ہے، یہ نعمت بھی مانگیے اللہ سے. اور ہم و غم سے پناہ مانگی. ہر روز ایک وقت ایسا مقرر کیجئے جس میں یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وضلع الدین وغلبۃ الرجال. اور یاد رکھیے دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس کا غم لے کے ہم بیٹھے رہیں. اس غم کو آخرت کے غم سے بدل لیں، وہاں کی فکر کرے. حدیث میں آتا ہے جو اپنے غموں کو ایک ہی غم بنا لے اور وہ آخرت کا، تو اللہ اسے دنیا کے غموں سے کافی ہو جائے گا. اور جس کو پریشانیاں ادھر ادھر بھٹکا کے لے جائیں، اللہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ وہ دنیا کی کس وادی میں ہلاک ہوتا ہے، اللہ بھی اس کی پرواہ چھوڑ دیتا ہے. آپ نے ہر وقت دنیا کے پیچھے رونے کا وتیرہ بنا رکھا ہے. تو یاد رکھیے کہ کوئی چیز چھوٹ جائے، چلی جائے کچھ، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیز چلے گی، ہم نے بھی جانا ہے. بس اللہ ہمیں حوصلہ دے. کوئی نعمت ملنے والی تھی نہیں ملی تو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، تقدیر میں ایسا ہی تھا کہ میرے حصے کی چیز نہیں تھی. کوئی چیز ناپسند ہو تو بھی کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ کی مرضی، اللہ کو زیادہ پتہ ہے، تقدیر کا فیصلہ ہے. اگر میرے مقدر ہوتا تو مجھے ضرور مل جاتا. اور پھر یہ اس طرح نہیں کہ انسان غمگین منہ بنا کے کہے اگر میری قسمت میں ہوتا تو مل جاتا. نہیں، آپ کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے میرے حق میں جو کیا بہتر ہی کیا. کیونکہ جب انسان اس طرح کی عاجزی دکھاتا ہے تو شیطان بڑا غمگین ہوتا ہے. یاد رکھیے آپ کے بے وجہ رونے سے شیطان خوش ہوتا ہے، آپ کے غمگین ہونے سے شیطان خوش ہوتا ہے. آپ کیوں اپنے دشمن کو خوش رکھتے ہیں؟ آپ خوش رہے تاکہ وہ غمگین رہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ، پھر اس غم کے بعد اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے. یاد رکھیے غم کے بعد جو پہلی نیند ہوتی ہے نا، اس سے غم چھٹ جاتا ہے. اس لیے اگر کسی کو کوئی صدمہ پہنچانا، کوئی شوق لگاؤ، اسے سلانے کی کوشش کریں. احد کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو سلا دیا، اونگ طاری کر دی. مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنے ہی مفاد کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے. یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے. منافقوں کی طرف اشارہ ہے. ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں. دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے. ان کا اصل مطلب یہ ہے کہ اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو ہم یہاں نہ مارے جاتے. ان سے کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے. اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، پر دلوں کی چیزیں اللہ باہر نکال دے، اور جو کھوٹ تمہارے دلوں میں اللہ اسے چھانٹ دے. آزمائشیں اسی لیے آتی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے سخت مزاج یا ایسے لوگوں سے اس لیے ہمارا واسطہ پڑتا ہے تاکہ ہم سیدھے ہو جائیں اور ہم سمجھتے سب مشکل ان کی ہے، یہ دور ہو جائیں. اللہ دلوں کے حال خوب جانتا ہے. تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے، ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے. ہماری اپنی ویکنیسز ہوتی ہیں جب شیطان ہم پر غالب آتا ہے. اللہ نے انہیں معاف کر دیا. سبحان اللہ، اللہ کی رحمت. اللہ بہت درگزر کرنے والا اور بردبار ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو کہ جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پر جاتے ہیں یا جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کوئی حادثہ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور قتل نہ ہوتے. اب بھی کئی جگہ کبھی ایکسیڈنٹ ہوتا تو کہتے وہ باہر نہ جاتا، وہ فلاں ہاسپٹل میں نہ جاتا، وہ اس ڈاکٹر سے دوا نہ لیتا تو بچ جاتا. نہیں، اس کی موت وہیں لکھی تھی. اللہ اس قسم کی باتوں کے ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا. ریگریٹس، یہ نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا. بھائی ہونا ہی تھا، ہو گیا، بس اب آگے چلو. ورنہ اصل مارنے اور جلانے والا، زندگی اور موت دینے والا تو اللہ ہی ہے، اور تمہاری تمام حرکات پر وہی نگران ہے. اگر تم اللہ کی راہ میں مارے جاؤ یا مر جاؤ تو اللہ کی جو رحمت اور بخشش تمہارے حصے میں آئے گی وہ ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جنہیں یہ لوگ جمع کرتے ہیں. خواہ تم مرو یا مارے جاؤ، بہرحال تم سب کو سمٹ کر اللہ کی طرف جانا ہے. چاہے کوئی طبعی موت بستر پہ مرے یا
کہیں باہر ایکسیڈنٹ میں مرے، جانا سب نے اللہ ہی کی طرف ہے، واپسی کا رستہ سب کا ایک ہی ہے۔ اے پیغمبر، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے لیے بڑے نرم مزاج ہیں۔ اچھے لیڈر کی سب سے بہترین کوالٹی نرمی، ورنہ اگر تم تندخو اور سنگ دل ہوتے، یہ سب تمہارے آس پاس سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، یہ جنگ احد میں جو غلطی ہو گئی نا ان سے، انہیں معاف کر دو، ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرو۔ یہاں آپ کو بھی تو غصہ آئے گا نا، میں نے انہیں منع کیا تھا کہ یہاں سے ہلنا نہیں، اور یہ سب وہاں سے چلے آئے اور انہوں نے ہمیں اس مشکل میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی غلطی کو معاف کر دیا۔ اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ اچھے لیڈر کی کوالٹی اپنی ٹیم کو مشورے میں شریک رکھتا ہے۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ یہ جو نرمی ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے جس انسان کو ملے طبعی طور پر۔ کچھ ہوتا ہے نا فطری طور پر نرم مزاج، سافٹ ہوتا، کچھ لوگوں کو اس کے لیے بڑی ایفرٹ لگانی پڑتی ہے، لیکن انسان کوشش کرتا رہے تو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خوبی یہ تھی کہ اللہ نے ان کو نرمی عطا کی تھی، اور نرمی گھرانوں کو فائدہ دیتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس گھرانے کو نرمی عطا کی گئی تو وہ ان کے لیے فائدے کا باعث ہے، اور جن سے نرمی روک دی گئی وہ ان کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اسی طرح جب کوئی ٹیم ہوتی ہے، لوگ مل کے دین کا کام کرتے ہیں، جب آپس میں وہ ایک دوسرے کے لیے نرم مزاج ہوتے ہیں اور اچھی بنتی ہے ان کی، تو کام بہت جلدی آگے بڑھتا ہے، اور سختی اور اختلافات اور بدتمیزی اور بد اخلاقی اور دوسرے کی بات نہ سننا اور دوسرے کو ذلیل کرنا، اس سے برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نرمی جس چیز میں ہوتی ہے اس کو زینت بخشتی ہے، اور نرمی جس چیز سے نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت بنا دیتی ہے۔ اگر ہم میں نرمی نہ ہو تو ہم جتنا مرضی میک اپ کیے ہوئے، جیولری پہنے ہوئے، کوئی حسن نہیں۔ اور اگر کسی کے پاس کچھ بھی نہ ہو، بالکل ایک غریب فقیر انسان ہو، لیکن وہ ہنستا مسکراتا ہو، ادب احترام سے بات کرتا ہو، تو وہ دل میں زیادہ جگہ بنا لیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو نرمی عطا کرے۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں انہیں اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے گا اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر شخص کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پہ چلنے والا ہو، وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو، اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے بہت بڑا احسان کیا کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور تمہارا یہ کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں دوسروں پہ پڑ چکی۔ اے نبی ان سے کہیے، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب بھی کوئی مصیبت آئے نا تو اپنی غلطیوں کو ہمیں سوچنا چاہیے، بیک ٹریک کریں، کیا کیا تھا میں نے، کون سا قصور، کون سا گناہ کیا تھا، اللہ تو مجھے دکھا دے، اور اس سے توبہ کر لے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی وہ تو تمہیں کامیاب کرا ہی سکتا تھا، لیکن تمہاری غلطیوں کی وجہ سے تمہیں ناکامی ہوئی۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے کون مومن ہے اور کون منافق۔ وہ منافق کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کا دفاع کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے، اور ان کے جو بھائی بن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تم اپنے اس قول میں سچے ہو تو جب خود تمہاری موت آئے گی اسے ٹال کے دکھانا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے انہیں مردہ نہ سمجھو، در حقیقت وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا اس پر خوش و خرم ہیں۔
مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں۔ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر ضائع نہیں کرتا، اللہ قربانیوں کو قبول کرتا ہے۔ اور شہیدوں کی جو زندگی ہے، اور خصوصاً جنگ احد میں جو شہید ہوئے تھے، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو اعزاز و اکرام دیا تھا، تو ان سے جب پوچھا کہ تم کیا چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم واپس جانا چاہتے ہیں، پھر اسی طرح شہید ہو کے آنا چاہتے ہیں۔ کہا یہ تو ممکن نہیں کہ ایسا ہو سکے، کچھ اور تو کہا ہمارے پیچھے والوں کو بتا دیجئے، ہم جس حال میں، ہم بہت اچھے حال میں، ان کو کیوں بتا دیجیے تاکہ وہ اس راستے کو نہ چھوڑیں۔ کیونکہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں نا اور آخرت کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کے انعامات کو بھول جاتے ہیں، تو ہمارے ارادوں میں کمزوری آنے لگتی ہے۔ تو ایسی خوشخبریاں انسان کو حق کے راستے پر قربانیوں سے ڈراتی نہیں۔ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد بھی اللہ اور رسول کی پکار پہ لبیک کہا، یاد رکھیے جنگ احد کے بعد ہوا یہ کہ جب مشرکین کچھ دور گئے تو انہیں خیال آیا کہ ہم کیوں یہاں سے نکل آئے، ایسے ہی سب کچھ ختم کیا بغیر، بڑا اچھا موقع تھا مسلمانوں کو ختم کر دیتے، چلو واپس چلتے ہیں۔ ادھر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ ان کا کچھ ارادہ، تو آپ نے مسلمانوں کو کہا کہ چلیں ہم ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ آپ نے جب پکارا تو 70 لوگ جو زخمی تھے، تکلیف میں تھے، غم کے مارے تھے، اٹھ کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئے، اور پھر کچھ دور گئے ہمراہ الاسد تک، اور وہاں پر ایک تجارتی قافلہ تھا، وہاں سے خرید و فروخت بھی کی، اور جب مشرکین کو پتہ چلا کہ مسلمان ہمارے پیچھے آ رہے ہیں، وہ ڈر کے وہ واپس مکہ چلے گئے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے زخم کھانے کے بعد اللہ اور رسول کی پکار پر لبیک کہا، ان میں جو لوگ متقی اور پرہیزگار ہیں، نیکوکار ہیں، ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وہ جن سے لوگوں نے کہا تمہارے خلاف بڑی فوجیں جمع ہوئی ہیں، ان سے ڈرو، یہ سن کے ان کا ایمان اور بڑھ گیا، اور انہوں نے جواب دیا کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کا فائدہ کیا ہے؟ کہ ہمارے لیے اللہ کافی اور بہترین کارساز ہے۔ آخرکار وہ اللہ کی نعمت اور فضل کے ساتھ پلٹ کر آئے، ان کو کسی قسم کا ضرر نہ پہنچا، اور اللہ کی رضا پر چلنے کا شرف بھی انہیں حاصل ہو گیا۔ اللہ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ یاد رکھیے یہ توکل کرنے والوں کا جملہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ مشکل حالت میں اس کو پڑھنے سے فائدہ کیا ہوتا ہے؟ 4 انعام۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ، نعمت، انعام، وفضل، فضل، لم یمسسہم سوء، تکلیف دور ہو گئی، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، واتبعوا رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل ہو گئی، انہوں نے اللہ کی رضا کی پیروی کر لی۔ جو اللہ کی رضا چاہتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے، تو اللہ نے ان کو اپنے سے راضی کر دیا، خود بھی راضی ہو گیا ان سے۔ تو یہ ہے توکل کا فائدہ، حسبی اللہ کہنے کا فائدہ۔ جب کبھی حالات تنگ ہو، جب کبھی اپنے آپ کو بہت کمزور محسوس کریں اور دوسرے آپ پر بہت زیادتی کر رہے ہوں، اللہ کو پکاریے، حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ جو عرش عظیم کا رب ہے وہ میرے دکھ، تکلیف اور مشکل کو خوب جانتا ہے، وہ اس کو دور کرے گا، میرا اس پہ بھروسہ ہے، لوگ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، میرا وکیل اللہ ہے۔ پھر آپ دیکھیے کیسے انعامات اور فضل وہ بھی حاصل ہوتا ہے، تکلیفیں بھی دور ہوتی ہیں، اور اللہ کی رضا بھی پا لیتا ہے انسان۔ اب تمہیں معلوم ہو گیا کہ وہ دراصل شیطان تھا جو اپنے دوستوں سے خامخواہ ڈرا رہا تھا، لہٰذا آئندہ تم انسانوں سے نہ ڈرنا، مجھ سے ڈرنا اگر تم صاحب ایمان ہو، حقیقت میں ایمان والے ہو۔ ان کنتم مؤمنین، اے پیغمبر، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے، اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں، یعنی منافقین، وہ یقیناً اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں، اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں یہ ڈھیل اس لیے دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کرنے والی سزا ہے۔ یہاں اللہ مومنوں کو تسلی دے رہا کہ تم غم نہ کرو، دوسروں کی دوڑ دھوپ دیکھ کر، ان کی بظاہر کامیابیاں دیکھ کر پریشان نہ ہو۔ اللہ مومنوں کے اس حال میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو، یعنی ابھی تمہارے اندر ویکنیسز ہیں، اللہ تمہاری ویکنیسز دور کرے گا، وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا طریقہ یہ نہیں کہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے۔ غیب کی باتیں بتانے کے لیے تو اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے، لہٰذا امور غیب کے بارے میں اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھو۔ اگر تم ایمان اور تقوی کی روش پر چلو گے تو تمہیں بڑا اجر ملے گا۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا ہے،
اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں. وہ اس خیال میں نہ رہے کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے. یعنی جنہیں اللہ نے مال دیا ہو، صلاحیتیں دی ہوں، علم دیا ہو، وہ اسے لوگوں میں بانٹنے سے بخل نہ کریں. یہ اچھا نہیں ہے، ان کے حق میں نہایت بری ہے. جو کچھ وہ اپنی کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہی قیامت کے روز ان کے گلوں کا طوق بن جائے گا. زمین اور آسمانوں کی میراث اللہ ہی کے لیے ہے. یعنی اللہ تمہارے مالوں کا محتاج نہیں، اس کے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن وہ تمہیں دینے کے لیے کیوں کہتا ہے؟ تمہیں پاک کرنے کے لیے، تمہیں آزمانے کے لیے. اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. اللہ نے ان لوگوں کا قول سن لیا جو کہتے ہیں کہ اللہ فقیر اور ہم غنی ہیں، اس لیے ہم سے مانگتا ہے اللہ. ان کی یہ باتیں بھی ہم لکھ لیں گے. اور اس سے پہلے جو پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں وہ بھی ان کے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ ہم ان سے کہیں گے اب لو عذاب جہنم کا مزہ چکھو، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں. جو لوگ کہتے ہیں اللہ نے ہمیں ہدایت کی کہ ہم کسی رسول کو نہ مانیں جب تک وہ ہمارے سامنے ایسی قربانی نہ کرے جسے غیب سے آ کر آگ کھا لے، ان سے کہیے تمہارے پاس مجھ سے پہلے بہت سے رسول آ چکے جو بہت سے روشن نشانیاں لائے، اور وہ نشانی بھی لائے جس کا تم ذکر کرتے ہو. پھر اگر یہی شرط تم رکھ رہے ہو اور اس میں تم سچے ہو تو ان رسولوں کو تم نے کیوں قتل کیا؟ یہ صرف بہانے ہی تھے. اب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے. آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو. کامیاب دراصل وہ ہے جو آگ سے بچ جائے، وہاں جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے. رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک دھوکے کا سامان ہے. اس آیت کو بھی نوٹ کر لیجئے اور اس کو ہمیشہ یاد رکھیے کہ اصل کامیابی کیا ہے. فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہوا. اور دنیا کی زندگی کی کامیابیاں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ سب دھوکے کا سامان ہے. آج کامیابی ہے کل ناکامی ہے، آج کچھ ملا ہے کل کچھ چلا گیا، آج اچھا دن ہے کل نہیں ہے. یہ سب چیزیں اوپر نیچے تو صرف امتحان ہے. اصل کامیابی تو اس کی ہے جو آگ سے بچا لیا گیا. پھر فرمایا مسلمانوں، تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے. تو گویا دوسرے لفظوں میں تکلیفوں کے لیے تیار کر دیا گیا کہ اس راستے میں تکلیفیں آئیں گی، برداشت کے لیے تیار رہو اور اللہ کی ملاقات کی تیاری بھی کرو. اگر ان سب حالات میں تم صبر اور تقوی سے کام لوگے تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے. یاد رکھیے پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آزمائش سب پر آتی ہے اور آئے گی. ایک مرتبہ سعد رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کے رسول سب سے زیادہ سخت آزمائش کس کی ہوتی ہے؟ فرمایا انبیاء کی، پھر صالحین کی، پھر درجہ بدرجہ عام لوگوں کی. انسان پر آزمائش اس کے دین کے اعتبار سے آتی ہے. اگر دین میں پکا ہو تو آزمائش میں اور اضافہ کر دیا جاتا ہے، اگر دین میں کمزوری ہو تو آزمائش ہلکی کر دی جاتی ہے. اور ایمان والوں پر مستقل آزمائش آتی رہتی ہے یہاں تک کہ ان کا ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اور جو آزمائش میں اللہ سے راضی رہے اللہ بھی اس سے راضی ہو جاتا ہے، اور جو ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے اللہ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اس کو آزما لیتا ہے. محبتوں کے امتحان ہوتے ہیں. ان اہل کتاب کو وہ عہد بھی یاد دلاؤ جو اللہ نے ان سے لیا تھا کہ تمہیں کتاب کی تعلیمات کو لوگوں میں پھیلانا ہوگا. اہل کتاب تورات اور انجیل والوں سے کیا وعدہ لیا گیا تھا کہ وہ کتاب کو لوگوں میں عام کریں گے اور انہیں چھپانا نہیں ہوگا. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، مگر انہوں نے کتاب کو پس پش ڈال دیا. دنیا میں لگ گئے، کتاب پیچھے چلی گئی، اور کاموں میں لگ گئے، کتاب بھول گئے اور تھوڑی قیمت پر اسے بیچ ڈالا. کتنا برا کاروبار ہے جو یہ کر رہے ہیں. تم ان لوگوں کو عذاب سے محفوظ نہ سمجھو جو اپنے کرتوتوں پر خوش اور چاہتے ہیں کہ ایسے کاموں کی تعریف انہیں حاصل ہو جو فی الواقع انہوں نے کیے نہیں. اللہ اکبر. کام نہ کر کے بھی تعریف چاہنا، حقیقت میں ان کے لیے دردناک سزا تیار ہے. زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، اس کی قدرت سب پر حاوی ہے. اور پھر یہاں سے شروع ہوتی ہیں سورۃ آل عمران کی آخری آیات. یہ بھی بڑی قیمتی آیات ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کی آنکھ کھلتی تہجد کے لیے تو وضو کرنے سے پہلے ان آیات کو پڑھتے آسمان کی طرف دیکھ کر. اور ان آیات کے بارے میں آپ نے کیا حکم دیا ہے کہ بڑی تباہی ہے اس کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور ان میں غور نہ کیا. تو ان میں مزید غور و فکر بھی کرنا چاہیے. کیا ہیں یہ آیات؟
ان فی خلق السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کی پیدائش میں اور رات اور دن کے باری باری آنے میں، واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، عقل مند لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ یعنی غور و فکر کس میں کیا جائے؟ زمین میں بھی، زمین پہ جو کچھ ہے اس پر بھی، اور فضا میں بھی، اور دن اور رات کے اختلاف میں بھی بہت سے سبق ہیں۔ انسان کے حالات بھی دن اور رات کی طرح ہیں، کبھی دن ہوتا ہے کبھی رات ہوتی، کبھی نیکی کی حالت میں ہوتا ہے کبھی گناہ کر رہا ہوتا ہے، کبھی خوش ہوتا ہے کبھی پریشان ہوتا ہے، کبھی غم کا عرصہ لمبا ہو جاتا ہے اور کبھی خوشی کا دورانیہ، کبھی رات لمبی ہوتی ہے دن چھوٹا ہوتا ہے، کبھی دن لمبا ہو جاتا ہے اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے۔ تو عقل مند لوگ ان ساری تبدیلیوں پر غور کرتے رہتے ہیں۔ کون ہے یہ عقل مند؟ جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کثرت سے کرتے ہیں، اور صرف ذکر ہی نہیں کرتے رہتے بیٹھ کے کہیں کسی اندھیرے کمرے میں، بلکہ آسمان و زمین کی ساخت میں غور و فکر کرتے ہیں کہ یہ کس طرح بنے ہوئے ہیں۔ یہاں تک پہنچنے کی بات ہے، یہاں تک غور و فکر اور یہاں تک ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ تخلیق کیسے ہوئی، اور پھر وہ بے اختیار پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، یہ سب کچھ تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا، تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے، بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ تو نے جسے دوزخ میں ڈالا اسے در حقیقت بڑی ذلت اور رسوائی میں ڈال دیا، پھر ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہ ہوگا۔ ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ کس قدر خوبصورت دعا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف بلاتا تھا، کہتا تھا اپنے رب کو مان لو، ہم نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ بس اے ہمارے رب، جو قصور ہم سے ہوئے ہیں ان سے درگزر فرما، جو برائیاں ہم میں ہیں انہیں دور کر دے، اور ہمارا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ کر، آمین۔ یہاں دیکھیے ان ساری دعاؤں میں مسلسل ربنا ربنا ہے۔ ابو درداء کہتے ہیں اللہ مومنوں پر رحم فرمائے، وہ مسلسل یہی کہتے ہیں ربنا ربنا، یہاں تک کہ ان کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔ تو رب کا نام لینے سے دعا قبول ہوتی ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ایک بندے نے گناہ کیے اور کہا ربی اذنبت فاغفر لی، اے میرے رب میں نے گناہ کر لیا مجھے بخش دے۔ اس کے رب نے فرمایا کیا میرا بندہ جانتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور گناہوں پہ پکڑتا بھی ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ تو جب ہم کہتے ہیں یا رب، اے میرے رب، ربنا ربی، تو ایسے پکارنا رب کو بہت پسند ہے۔ ہم دراصل کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ تو میرا خالق ہے، تو میرا مالک ہے، تو مجھے رزق دیتا ہے، تو ہی میرے لیے سب کچھ، اور میں خطا کار ہوں، اور تو معاف بھی کر سکتا ہے، واسع المغفرہ ہے، سارے اختیارات تیرے ہیں، تو مجھے معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر بندہ رکا رہا جتنا اللہ نے چاہا، پھر اس نے گناہ کیا اور عرض کیا میرے رب میں نے دوبارہ گناہ کر لیا، اسے بھی بخش دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتی کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا کوئی رب ہے جو گناہ معاف کرتا ہے اور اس پہ پکڑتا بھی ہے؟ میں نے اپنے بندے کو بخش دیا۔ پھر وہ بندہ رکا رہتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر وہ یہی کہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بخشتا ہے۔ یعنی جتنی بار بھی بندہ گناہ کر بیٹھتا ہے اور شرمندہ ہوتا ہے اور رب کی طرف پلٹتا ہے، رب اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی رب سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، معافی مانگتے ہی رہنا چاہیے۔ اور پھر خاص طور پر یہاں نیک لوگوں کے ساتھ بہت کرنا، کیونکہ انسان جن سے محبت کرتا ہے انہی کے ساتھ ہوگا۔ یاد رکھیے کہ انسان جس کی کمپنی میں ہوتا ہے، جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، جن کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، پھر موت بھی انہی کے بیچ میں آتی ہے، پھر وہی مرتے وقت اس کے پاس ہوتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ رہے ہو تو وہ بھی پڑھنے لگتا ہے، پھر وہ اس کا سنت کے مطابق کفن دفن بھی کرتے ہیں، پھر جنازہ پڑھ کے دفناتے ہیں، بعد میں بھی دعائیں کرتے ہیں، پھر نیک لوگوں کے ساتھ دفن کرتے ہیں اچھے قبرستان میں۔ پہلے اسلاف تو یہ دعا کرتے تھے یا اللہ میری قبر فلاں کے ساتھ ہو، فلاں کے ساتھ ہو، یعنی جب تک قبر میں ہو وہاں بھی اچھا ساتھ ہو۔ تو یہ وہی دعائیں ایسی کر سکتا ہے نا جو دنیا میں نیک لوگوں کا ساتھ چاہتا ہے، نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ پھر موت بھی اس کا دل ہوتا ہے کہ انہی کے بیچ میں آئے، اور پھر اٹھایا بھی انہی کے بیچ میں جائے، اور قیامت کے دن بھی انہی کے ساتھ ہو، پھر جنتوں میں بھی انہی کے ساتھ ہو۔ تو ہم سب کو اپنی محبتوں کو پرکھنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، جو وعدے تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے کیے ان کو ہمارے ساتھ پورا کر، اور قیامت کے دن ہمیں رسوائی میں نہ ڈال، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ جواب میں ان کے رب نے فرمایا میں تم میں سے کسی کا عمل ضائع کرنے والا نہیں ہوں، خواہ مرد ہو یا عورت، تم سب ایک دوسرے کے ہم جنس ہو۔ لہٰذا جن لوگوں نے میری خاطر اپنے وطن چھوڑے، جو میری راہ میں اپنے گھروں سے نکالے گئے اور ستائے گئے،
اور میرے لیے لڑے اور مارے گئے، ان کے سب قصور میں معاف کر دوں گا اور انہیں ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ ان کی جزا ہے اللہ کے ہاں، اور بہترین جزا اللہ ہی کے پاس ہے۔ اے نبی، دنیا کے ملکوں میں اللہ کے نافرمان لوگوں کی چلت پھرت تمہیں کسی دھوکے میں نہ ڈالے، کیونکہ دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ یہ محض چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف ہے۔ حدیث میں آتا ہے ابن آدم کا کھانا دنیا کے لیے مثال بنا دیا گیا، اگرچہ وہ کتنا ہی ذائقے دار اور مزے دار کیوں نہ بنا لے، یہ دیکھو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہی دنیا کتنی بھی خوشگوار کیوں نہ ہو، اس کا انجام یہی ہے، آخر میں کچھ نہیں۔ کامیاب وہ ہے جو آخرت کے لیے کوشش کرتا ہے۔ فرمایا یہ چند روزہ زندگی کا تھوڑا سا لطف، کھانا کتنی دیر زبان پہ رہتا ہے اور کتنی دیر ہضم ہونے میں مشکل کرتا ہے، اور پھر اس ویسٹ کو نکلنے میں انسان ایک ناگوار صورتحال سے گزرتا ہے۔ پھر یہ سب جہنم میں جائیں گے جو بدترین جائے قرار ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرتے ہوں، ان کے لیے ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کی طرف سے یہ سامان ضیافت ہے، مہمانی ہے ان کے لیے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے نیک لوگوں کے لیے وہی سب سے بہتر ہے۔ اہل کتاب میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف بھیجی گئی، اور اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے خود ان کی طرف بھیجی گئی تھی۔ اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں اور اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت پر بیچ نہیں دیتے۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور اللہ حساب چکانے میں دیر نہیں لگاتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو، باطل پرستوں کے مقابلے میں پامردی دکھاؤ، حق کی خدمت کے لیے کمر بستہ رہو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ سورۃ النساء، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، اور اسی جان سے اس کا جوڑا بنایا، حوا کو پیدا کر کے، اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں دنیا میں پھیلا دیا۔ آج دیکھیے آبادی کا سیلاب، سب آدم کی اولاد۔ اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے اپنے حق مانگتے ہو، اور رشتہ و قرابت کے تعلقات بگاڑنے سے پرہیز کرو۔ یقین جانو اللہ تم پہ نگرانی کر رہا ہے۔ تو لازم کیا ہے خوشگوار زندگی گزارنے کے لیے؟ اللہ کا تقوی۔ اللہ کا تقوی ہر نیک کام کی بنیاد ہے۔ پھر فرمایا یتیموں کے مال ان کو واپس دو۔ اصل میں جنگ احد کے بعد بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، تو ان کے بارے میں پھر احکامات اس صورت میں آتے ہیں۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدل لو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر کھا نہ جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی یتیم کا حق نہ مارو، کیونکہ جو یتیم کا حق مارتا ہے وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے۔ اور اگر تم یتیموں کے ساتھ بے انصافی کرنے سے ڈرتے ہو تو جو عورتیں تمہیں پسند آئیں ان میں سے 2 3 4 سے نکاح کر لو، کیونکہ دور جاہلیت میں کوئی قید نہیں تھی، 10 بیویاں بھی رکھتے تھے لوگ، اس سے بھی زیادہ، تو اسلام نے آ کے اس کو 4 تک لمٹ کیا۔ لیکن اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ عدل نہیں کر سکتے تو پھر ایک ہی بیوی کرو، یا پھر ان عورتوں کو زوجیت میں لاؤ جو تمہارے قبضے میں آئی ہیں۔ بے انصافی سے بچنے کے لیے یہی قرین ثواب ہے، یہی درست راستہ ہے۔ یعنی انسان کو عدل سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ جہاں تک ایک سے زیادہ شادی کی اجازت ہے تو وہ ایک رخصت ہے، کوئی حکم نہیں کہ تم لازماً ایسا ہی کرو، لیکن اگر تم ایک سے زیادہ نکاح کرتے ہو تو پھر عدل، ورنہ سخت پوچھ ہوگی۔ اور اس بات میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان جس کام میں ظلم کرنے سے اور اپنی ذمہ داری کو صحیح طور پر ادا نہ کر سکنے کے بارے میں ڈرتا ہو تو اسے چاہیے کہ چاہے وہ جائز کام ہی ہو وہ اس سے بچ کے رہے۔ یعنی مثلاً آپ ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ جی میں سب کے پیسوں کو جمع کر کے تمہیں غریبوں کی مدد کروں گی، اور آپ کر نہیں سکتے، اس قابل نہیں ہے، تو مت کریں یہ کام۔ یعنی جس کام کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے اس میں ہاتھ مت ڈالیں۔ اس سے بہتر ہے کہ انسان ان کاموں تک اپنے آپ کو رکھے جہاں وہ اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے ادا کر سکے، ورنہ اللہ کے ہاں پوچھ ہوگی۔ اگر کوئی شخص 2 شادیاں کرتا ہے اور بیویوں کے درمیان عدل نہیں کرتا تو قیامت کے دن اللہ کے حضور اس طرح آئے گا، اس طرح اٹھے گا کہ اس کا ایک دھڑ گر چکا ہوگا۔ یعنی بظاہر دیکھنے میں بڑی خوشنما چیز لگتی ہے، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑی رسپانسبلٹی بھی ہے، بہت سخت پوچھ بھی ہے۔ اور عورتوں کے مہر خوش دلی کے ساتھ فرض جانتے ہوئے ادا کرو، البتہ اگر وہ خود اپنی خوشی سے مہر کا کوئی حصہ تمہیں معاف کر دیں تو تم اسے مزے سے کھا سکتے ہو، لیکن زبردستی معاف نہیں کرانا چاہیے۔
اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا ہے نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ مال جو ہے وہ انسان کے دین کو بچانے کا ذریعہ ہے، یعنی مال کوئی بری چیز نہیں ہے اگر حلال طریقے سے کمایا جائے اور اچھی جگہ پر لگایا جائے۔ اس بارے میں بعض اسلاف کہتے تھے تجارت کرو اور کچھ کماؤ، تم ایسے زمانے میں ہو جب انسان محتاج ہو تو سب سے پہلے اپنے دین کو ہی کھا جاتا ہے۔ نیک آدمی کے لیے مال اچھی چیز ہے کیونکہ وہ اسے صحیح جگہ استعمال کرتا ہے تو لوگوں کا بھی فائدہ ہوتا ہے، خود اس کا اپنا فائدہ بھی، اور وہ مال اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے دینے والا ہاتھ لینے والے سے بہتر ہوتا ہے، تو اس لیے اگر آپ کے پاس ہوگا اور آپ دے رہے ہیں تو آپ زیادہ اچھے ہیں، اجر بھی کما رہے ہیں، لوگوں کی دعائیں بھی لے رہے ہیں، اور مانگنے کی بجائے محنت کرنے کی طرف متوجہ کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اگر ضرورت مند ہو تو اپنی رسی لے آئے، لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے پیٹھ پہ رکھے، اسے بیچے، اس طرح اللہ اس کی عزت کو محفوظ رکھے گا۔ یہ اس سے اچھا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرتا پھرے پھر لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ تو اس لیے مال کی حفاظت بھی ضروری ہے، خود بھی ضائع نہ کرے اور ایسے لوگوں کو بھی نہ دے جو اس کا مال ضائع کر دیں آگے سے۔ اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ یعنی یتیم بچے اگر مطالبہ کریں ہمارا مال دے دو تو مت دو، کہیں وہ ضائع نہ کر دیں، یہ ہے کانٹیکسٹ اس کا۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کو جو سرپرست مالدار ہو پرہیزگاری سے کام لینی، یتیموں کے مال کی اگر وہ کچھ حفاظت کر رہا ہے تو اس کا صلہ وصول نہ کرے، اور جو غریب ہو وہ معروف طریقے سے کھا لے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو اس پہ گواہ بناؤ، کہیں کل کو دوبارہ نہ مطالبہ شروع کر دیں وہ، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور رشتہ داروں نے چھوڑا، خواہ تھوڑا ہو یا بہت۔ دور جاہلیت میں عورتوں کو حصہ نہیں ملتا تھا، اور یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئیں تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دے دو، یعنی جو تقسیم ہو رہا ہو تو غریب یتیم بچے یا کوئی اور آس پاس ہو جس کی تمہ ہو اس میں تو اس کو بھی دے دو۔ ہمارے دین نے ایک بڑی خوبصورت بات ہمیں یہاں سکھائی ہے کہ جب آپ کے پاس کچھ ہو، مثلا آپ خود کچھ کھا رہے ہیں اور وہ دو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو پھر آپ ان کو بھی آفر کر دیں۔ پھر اسی طرح اگر آپ کچھ بانٹ رہے ہیں اور کچھ لوگ چپ کر کے بیٹھے ہیں مگر نظر لگائے ہوئے ہیں کہ شاید انہیں بھی کچھ مل جائے، تو جب کسی کے بارے میں یہ محسوس ہونا کہ اس کے دل میں بھی کچھ طمع ہے تو اس کو بھی کچھ دے دو، چاہے اس کا حق نہ بھی ہو، اس میں اسے بھی آفر کر دو۔ یعنی طمع رکھنے والے کا لحاظ کرو، یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے۔ یعنی صرف یہ نہیں کہ قانونی لکیروں پہ چلو کہ بس یہ اس کا اتنا حصہ ہے، اس کا اتنا، بس ڈبیوں میں بانٹ کے بس باقی سب چھٹی کرو، نو، تھوڑا بہت ان کو بھی دے کے ان کا بھی دل رکھو، چاہے حصہ نہیں ہے ان کا۔ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا، اور ان کے ساتھ معروف طریقے سے بات کرو۔ لوگوں کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کچھ اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے وہ اللہ کا خوف کریں اور درست بات کریں۔ جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کا مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں ہدایت کرتا ہے، سبحان اللہ۔ انسان خود بھی اپنی اولاد کے بارے میں بڑا کنسرنڈ ہوتا ہے، بڑا مہربان ہوتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی ہماری اولاد کے لیے ہم سے بھی زیادہ مہربان ہے، اس لیے وہ وصیت کریں، تاکید کر رہے ہیں کہ ان کے بیچ میں انصاف کرنا اور ان کو دینا۔ کتنا رحیم اور مہربان ہے ہمارا رب۔ مرد کا حصہ 2 عورتوں کے برابر ہے کیونکہ اس پر ذمہ داریاں زیادہ ہیں، فائنینشیل رسپانسبلٹی مرد پر ہے۔ عورت کو جو کچھ ملتا ہے وہ چاہے تو اپنے پاس ہی رکھے، کسی پہ کچھ خرچ نہ کرے، کچھ پوچھ نہیں، لیکن مرد کا فرض ہے کہ بیوی بچوں کو نان نفقہ دے، اس لیے اس کو زیادہ مال دلوایا گیا۔ اگر میت کے وارث 2 سے زائد لڑکیاں ہوں تو انہیں ترکے کا 2/3 دیا جائے گا۔ اگر ایک ہی لڑکی وارث ہو تو آدھا ترکہ اس کا۔ اگر میت صاحب اولاد ہو تو اس کے والدین میں سے ہر ایک کو ترکے کا 6واں حصہ ملنا چاہیے۔ یہاں پر عورت اور مرد میں فرق نہیں کیا گیا، والدین میں سے ہر ایک، ماں اور باپ دونوں کو 6واں حصہ، کیونکہ جب والدین بزرگ ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے اوپر وہ فائنینشیل رسپانسبلٹی نہیں رہتی، اور اگر وہ صاحب اولاد نہ ہو اور والدین ہی اس کے وارث ہو تو ماں کو 3واں حصہ دیا جائے گا، اور اگر میت کے بھائی بہن بھی ہوں تو ماں 6 حصے کی حقدار ہوگی۔ یہ سب حصے اس وقت نکالے جائیں گے جب وصیت
جو میت نے کی ہو پوری کر دی جائے، اور جو قرض اس پہ ہو ادا کر دیا جائے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، یہ حصے اللہ نے مقرر کر دیے ہیں، اور اللہ یقیناً سب حقیقتوں سے واقف ہے اور ساری مصلحتوں کا جاننے والا ہے۔ اور تمہاری بیویوں نے جو کچھ چھوڑا اس کا آدھا حصہ تمہیں ملے گا اگر وہ بے اولاد ہوں، ورنہ اولاد ہونے کی صورت میں ترکے کا 1/4 حصہ 1/4 تمہارا ہے، جبکہ وصیت جو انہوں نے کی ہو پوری کی جائے۔ عورتوں کی وصیت بھی پوری ہوگی، اور قرض جو انہوں نے چھوڑا ہے ادا کر دیا جائے، اور وہ تمہارے ترکے میں سے 1/4 کی حقدار ہوں گی اگر تم بے اولاد ہو، ورنہ صاحب اولاد ہونے کی صورت میں ان کا حصہ 8واں ہوگا۔ بعد اس کے جو وصیت تم نے کی ہو وہ پوری کر دی جائے، اور جو قرض تم نے چھوڑا ہو وہ ادا کر دیا جائے۔ اور اگر وہ مرد یا عورت جس کی میراث تقسیم ہو رہی ہے بے اولاد بھی ہو اور اس کے ماں باپ بھی زندہ نہ ہوں، مگر اس کا ایک بھائی یا ایک بہن موجود ہو، تو بھائی اور بہن ہر ایک کو 1/6 حصہ ملے گا۔ یہاں بھی مرد اور عورت میں تفریق نہیں کی گئی، کیونکہ یہاں ذمہ داری فرق ہے۔ اور بھائی بہن ایک سے زیادہ ہوں تو کل ترکے کے 1/3 میں وہ سب شریک ہوں گے، جبکہ وصیت جو کی گئی ہو پوری کر دی جائے، اور قرض جو میت نے چھوڑا ادا کر دیا جائے، بشرطے کہ وہ ضرر رسانہ ہو غیر مضار۔ یہ ضرر کی صورتیں کون سی ہیں؟ وصیت میں کسی کو نقصان دینا کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ یہ اس طرح کہ کسی وارث کے لیے وصیت کر دینا، یہ نقصان دہ وصیت ہے۔ 1/3 سے زیادہ مال کی وصیت کر دینا، یا پھر ضرورت مند وارث کو وراثت دینے سے بچنے کے لیے کسی اور کو دینے کی وصیت کر دینا۔ تو وارث اگرچہ غنی ہوں، مالدار ہوں، لیکن ایسی وصیت درست نہیں کہ ان کا حق مارا جائے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ نے یہ تقسیم اس لیے نہیں کی کہ کوئی مالدار زیادہ یا کم ہے، یہ اس کا اپنا ایک قانون ہے جو ہم سب کو فالو کرنا چاہیے۔ یہ حکم ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ دانا و بینا اور نرم خو ہے۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدیں ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ اسے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان باغوں میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں سے تجاوز کر جائے گا، اسے اللہ آگ میں ڈالے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن سزا ہے۔ تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کی مرتکب ہوں ان پر اپنے میں سے 4 آدمیوں کی گواہی لو۔ اگر 4 آدمی گواہی دے دے تو ان کو گھروں میں بند رکھو۔ عورت کو گھر میں بند رکھنا ایک طرح سے سزا ہے، یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے جو اس فعل کا ارتکاب کریں ان دونوں کو تکلیف دو، پھر اگر وہ توبہ کریں اور اپنی اصلاح کر لیں تو انہیں چھوڑ دو کہ اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہاں یہ جان لو کہ اللہ پر توبہ کی قبولیت کا حق انہی لوگوں کے لیے ہے جو نادانی کی وجہ سے کوئی برا فعل کر گزرتے ہیں اور اس کے بعد جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر اللہ اپنی نظر عنایت سے پھر متوجہ ہو جاتا ہے، اور اللہ ساری باتوں کی خبر رکھنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ مگر توبہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کیے چلے جاتے ہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے اس وقت وہ کہتا ہے اب میں نے توبہ کی، تو موت کے وقت توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح توبہ ان کے لیے بھی نہیں جو مرتے دم تک کافر ہی رہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے تو ہم نے دردناک سزا تیار کر رکھی ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن بیٹھو، اور نہ یہ حلال ہے کہ انہیں تنگ کر کے اس مہر کا کچھ حصہ اڑا لینے کی کوشش کرو جو تم انہیں دے چکے ہو۔ ہاں اگر وہ کسی سری بد چلنی کی مرتکب ہو تو پھر اور بات ہے، ان کے ساتھ بھلے طریقے سے زندگی بسر کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ اصل میں حکم تو شوہروں کے لیے ہے، لیکن جو بھی عورتوں کا ذمہ دار ہو ان سب کے لیے حکم ہے کہ بیٹیاں ہوں بہنیں ہوں ان سے بھلے طریقے سے پیش آؤ۔ اور شوہر کے لیے کیا حکم ہے کہ مہر اور خرچہ پورا دو، بلا وجہ اس سے موڈ آف کر کے مت رہو، بات بات پہ ناراض نہ ہو، باتوں میں اپنائیت اور پیار ہو، سختی اور تند خوئی نہ ہو، اور اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور عورت کی طرف دھیان نہ ہو۔ یہ بھی عاشروہن بالمعروف میں ہے۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، تو ہو سکتا ہے ایک چیز تم ناپسند کرو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اسی میں بہت سی خیر رکھ دے۔ یعنی یہ بندے کا اپنے نفس پر جبر ہوگا، صبر ہوگا کہ وہ اس عورت کا نان نفقہ اٹھائے جسے وہ پسند ہی نہیں کرتا۔ یہاں بھی اچھے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہو سکتا ہے کبھی یہ ناپسندیدگی ختم بھی ہو جائے، محبت لوٹ آئے، کیونکہ ان تعلقات میں بھی اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی بڑے اچھے دن ہوتے ہیں اور کبھی موڈ آف رہتا ہے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں اس سے اچھی نیک اولاد دے. اس لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بیویوں سے ناراض مت ہو. اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی لے آنے کا ارادہ ہی کر لو کہ نہیں اس سے گزارا اب دوسری شادی کرنی ہے، تو خواہ تم نے اسے ڈھیر سا مال ہی کیوں نہ دیا ہو یعنی پہلی بیوی کو، تو اس میں سے کچھ بھی واپس نہ لینا. کیا تم اسے بہتان لگا کر اور سری ظلم کر کے واپس لوگے؟ آخر تم مجھ سے کس طرح لوگے جبکہ تم ایک دوسرے سے لطف اندوز ہو چکے ہو اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی ہوں. جی، حق کے مہر واپس لینے کے لیے بہتان لگانا بہت بڑا جرم ہے. اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نکاح کر چکے ہوں ان سے نکاح ہرگز نہ کرو مگر جو پہلے ہو چکا سو ہو چکا. در حقیقت یہ ایک بے حیائی کا فعل ہے، ناپسندیدہ ہے اور برا چلن ہے. یعنی باپ کی بیوی چاہے متعلقہ ہو بیوہ اس سے شادی نہیں ہو سکتی. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم واماتکم وخالاتکم، تم پہ حرام کی گئی تمہاری مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھپھیاں، خالائیں، بھتیجیاں، بھانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو، یعنی ان سے شادی نہیں ہو سکتی. اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، تمہاری بیویوں کی مائیں ساس، تمہاری بیویوں کی لڑکیاں پچھلے شوہر سے جنہوں نے تمہاری گودوں میں پرورش پائی، ان بیویوں کی لڑکیاں جن سے تمہارا ازدواجی تعلق ہو چکا ہو. ورنہ اگر صرف خالی نکاح ہی ہوا ہو اور طلاق ہو جائے تو اس کی بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے، اور اگر ازدواجی تعلق نہیں ہوا تو انہیں چھوڑ کے ان کی لڑکیوں سے نکاح کر لینے میں تم پر کوئی مواخذہ نہیں. وحلائل ابنائکم، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، بہویں جو تمہاری صلب سے ہوں، حقیقی بیٹے. اور یہ بھی تم پہ حرام کیا گیا ہے کہ ایک نکاح میں دو بہنوں کو جمع کرو، یعنی ایک مرد اکٹھے ایک وقت میں دو بہنوں سے شادی نہیں کر سکتا مگر جو پہلے ہو گیا یعنی دور جاہلیت میں سو ہو چکا. اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں قطع رحمی ہوتی ہے اور قطع رحمی کی حرمت ہے، کیونکہ یہ سوکن کا رشتہ جو ہے